والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، باتوں کی تکمیل ہو چکی ہے. آج کہ اس مجلس میں ہم 15ویں پارے کی تفسیر سننے والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز سے بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو اس کے مضامین کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 15ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور ایک سورہ کہف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سورتوں میں کافی اہم چیزیں ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں. خاص طور سے اس کے بعد جو آنے والی سورت سورہ کہف ہے، اس میں آپ سنیں گے کہ اس میں کتنی نصیحت کی باتیں ہیں اور قیامت سے پہلے جو فتنے دنیا میں آتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ اس میں کتنا بہترین نظام بتایا ہے سورہ کہف میں. وہ اگلی سورت میں آپ سنیں گے. سورہ بنی اسرائیل اس کی ایک تمہید ہے. بعض علماء کرام کی رائے ہے، یہ کوئی قطعی اور حدیث سے ثابت شدہ کوئی چیز نہیں ہے کہ رائے کی حد تک ہی اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے سلسلے میں کوئی ایگزیکٹ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے صرف اور صرف قیامت کا علم. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. البتہ احادیث میں نشانیاں بیان کی گئی، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی. ایسی نشانیوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے. باقی کوئی طے کر کے نہیں بول سکتا کہ 2025 میں قیامت آئے گی یا 26 میں قیامت آئے گی. ایسا طے کر کے کوئی نہیں بول سکتا ہے. 15ویں صدی میں قیامت آئے گی یا 16ویں صدی میں آئے گی، ایسی کوئی بھی ایگزیکٹ بات بیان کرنے کی کسی کے اندر بھی جرأت اور ہمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طے ہی نہیں کی اس چیز کو. بہرحال بعض علماء کرام ایک رائے رکھے ہیں اپنی 15ویں پارے کو سامنے رکھتے ہوئے. اس میں جو پہلی صورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل رکھی گئی ہے. ایک اندازہ ہے، جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو پختہ بات نہ سمجھ لیں. رائے کی حد تک نشانیوں کو دیکھ کر ہم ایک بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن طے کر کے تو ہم بول نہیں سکتے کہ قیامت اسی صدی کے اندر آئے گی. 15واں پارہ ہے اور اس میں پہلی صورت بنی اسرائیل ہے، دوسری صورت سورہ کہف ہے اور اس کے فوری بعد جو صورت آنے والی ہے وہ سورہ مریم ہے. کنٹینیویشن ہے، 3 صورتیں ایک کے ساتھ ایک آ رہی ہیں. بنی اسرائیل میں اس کا تعلق یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے. بنی اسرائیل کا مطلب ہی یہودی ہے. عیسائیوں سے، یہودیوں سے اس کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے. یعنی یہودی عروج پر ہوں گے، یہودیوں کا دبدبہ ہوگا، یہودی دنیا میں فساد مچا رہے ہوں گے، وہ وقت ہوگا. اور اسی وقت دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے، عرب ممالک بھی برباد ہو جائیں گے اور خلافت کا مسئلہ پھر اٹھے گا. جو آخری خلیفہ ہے، خلیفہ مہدی رضی اللہ عنہ، ان کا ظہور ہوگا. یہ سب قیامت سے پہلے ہونے والی چیزیں ہیں. ان کے ظہور کے بعد ہی دجال نکلے گا، کچھ ہی سالوں کے بعد. تو دجال سے متعلق جو صورت ہے، اس کے فوری بعد کی صورت سورہ کہف ہے، جو دجال سے متعلق ہے. دجال کے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ مریم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اور تفصیلی تذکرہ ہے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سلسلہ دیکھیے آپ، یہودیوں کا عروج، دجال کا نکلنا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. اور زیادہ حصہ اس کا 15ویں پارے میں ہی ہے. 16ویں پارے میں صرف 3 رکوع ہے سورہ کہف کے، باقی زیادہ حصہ تو سورہ 15ویں پارے کے اندر ہے. 15ویں صدی، جس صدی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 15ویں صدی ہے. اس حساب سے علماء کرام کچھ باتیں اپنی رائے کے طور پر رکھے ہیں کہ شاید یہ صدی، شاید یقینی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ صدی
امام مہدی کے ظہور کی صدی ہو سکتا ہے کہ اس صدی میں قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے فتنے ہیں وہ فتنے ظاہر ہوں، اس لیے اس زمانے میں چوکنا رہتے ہوئے اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیاں جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ اکثر و بیشتر ظاہر ہو چکی ہیں۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا تذکرہ کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت سارے معجزات سے نوازے ہیں، آپ کے علمی معجزے بھی ہیں، عملی معجزے بھی ہیں۔ علمی معجزہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن مجید، ایسا علم قیامت تک کوئی دوسرا انسان نہیں پیش کر سکتا ہے، علمی معجزہ ہے۔ عملی معجزے تو آپ کے بہت سارے ہیں، اس میں معراج ایک ایسا معجزہ ہے وہ آپ کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید بھی ایسی کتاب ہے علمی معجزہ جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ اور عمل کے اعتبار سے بھی معراج میں راتوں رات آسمانوں کا سفر کر کے اللہ سے ملاقات کر کے آخر وہاں آسمانوں کے سارے مناظر دیکھ کر راتوں رات واپس پہنچنا، ایسا معجزہ کسی اور نبی کو نہیں ملا سوائے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس کا تذکرہ پہلی آیت میں کیا جا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں اور جسمانی برکتیں بھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں وہاں، باطنی برکتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی پیغمبروں کی قبریں وہاں پر ہیں، مدفن الانبیاء ہے، انبیاء وہاں پر کئی پیغمبر دفن ہیں، اور ظاہری برکتیں بھی وہاں پر ہیں کہ وہیں سے دنیا میں کئی سلطنتیں چلی ہے، سلیمان علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں، اور آس پاس میں جو باغات ہیں زیتون کھجور وغیرہ کی، یہ ساری چیزیں ظاہری نعمتیں وہاں پر ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے آج یہ جنگ چلنے کی، اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے، ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بابرکت جگہ ہے، وہ روحانی برکتیں لینا چاہ رہے ہیں، روحانی برکتیں لے کر دنیا پہ قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فلسطین کے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ان کا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جب ان کے قبضے میں یہ چیز آ جائے گی اور ان کو جب تابوت سکینہ مل جائے گا تو دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی تابوت سکینہ کے لیے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں پیچھے فلسطین کے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے، وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، پھر اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر ہمراش کریں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے اسرائیل کی اور یہودیوں کی۔ تو بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ کیا گیا، اور الفاظ جو استعمال کیے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، آسمانوں پر راتوں رات لے جانا اور صبح رات ختم ہونے سے پہلے واپس لے کر آنا، یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، انسان کمزور ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اس لیے سبحان کا لفظ آیا پہلے، سبحان، اللہ تعالیٰ پاک ہے ایسی کمی سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ایک رات میں لے جا کر آپ کو واپس لا سکتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، واپس معراج سے تشریف لائے، مکہ والوں کو قصہ سنائیے، ان کے لیے آزمائش تھا یہ سفر۔ آگے چند آیتوں کے بعد آ رہی ہے آیت وہاں کہا جا رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے آزمائش کے لیے ہم نے سفر کروایا، وہاں کی جو چیزیں آپ کو دکھلائے ہم لوگوں کی آزمائش ہے، کون ایمان پر جمع ہوا رہتا ہے اور کون ایمان چھوڑ دے، محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ اس وقت کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا کہ ایک رات میں گئے اور ایک ہی رات میں واپس آ گئے، تو یہ جھوٹے نبی گئے، سچے نبی نہیں ہے، کچھ لوگ اسلام سے پھر بھی گئے، آزمائش تھی، کون نبی پر یقین رکھتے ہوئے ایمان پر باقی رہتا، کون ایمان سے پھر جاتا، اس میں کچھ لوگ پاس ہوئے اور کچھ لوگ فیل ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگ آ کر بولے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست محمد کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات جا کر سفر کر کے آئے، تو ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ اگر محمد ایسی بات کہتے ہیں تو محمد سچ کہتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں اس پر، ان کا کہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی باتوں پر ہم ایمان لے آئے، چھوٹی سی بات ہے، یہ تو رات بھر کا سفر ہے، ہم تو اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ سیکنڈوں میں آسمان سے وحی آ کر جاتی ہے آپ کے پاس، ہمارا تو اس پر بھی ایمان ہے۔ یہ تو اس سے بھی تعجب کی چیز ہے کہ نبی بیٹھے ہوئے مجلس میں، ایک سیکنڈ میں جبرائیل السلام حاضر ہوئے وحی لے کر اور واپس چلے بھی گئے، تو ایک سیکنڈ میں آسمان سے خبریں آ رہی ہے جا رہی ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، تو یہ پوری رات سفر کر کے آیا تو اس میں ہمارے کو کیوں شک ہوگا؟ اسی موقع پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا، ابو بکر صدیق جو بولتے ہیں، ان کو صدیق اسی لیے بولتے ہیں، صدیق کا مطلب تصدیق کرنے والا، سچا ماننے والا، پیغمبر سچا ماننے والے تھے، بغیر کسی سوال کے مان لیے اس بات، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔
انہ هو السمیع البصیر. اچھا یہ سفر جو کروائے تھے کیوں کروائے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں بتلائیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اس کے بعد کچھ تذکرہ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی خطاب کیے ہیں اور مکہ کے کافروں کو بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے. اور آگے ایک تذکرہ نوح علیہ السلام کا بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، سیکنڈ آدم ہے. آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کی طوفان میں ختم ہو گئی. صرف ایمان والے باقی رہ گئے کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ساری دنیا ختم ہو گئی. ایک نئی دنیا شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد سے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں، سیکنڈ آدم ہے. اب چونکہ جو نسل دنیا میں ہے وہ نوح علیہ السلام کی نسل ہے، تو نوح علیہ السلام جیسے شرک کے خلاف تھے، توحید پرست آدمی تھے، ویسے تم بھی توحید پرست بنو، شرک مت کرو. یہ مکہ والوں کو ایک تعلیم دی گئی ہے. وہ ہمارے شکر گزار بندے، تم بھی شکر گزار بندے بنو. شکر گزار یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، شرک مت کرو. آگے پھر اگلی آیت، چوتھی آیت میں پھر تذکرہ بنی اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے ایک فیصلہ کر کے رکھے تھے کہ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچائیں گے، 2 مرتبہ ان کو دبائیں گے دشمن ان کے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر رکھا تھا کہ تم زمین میں ضرور مرتين 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور زمین میں تم خوب چڑھو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، سرکشی دکھاؤ گے زمین کے اندر، فساد مچاؤ گے اور سرکشی بتلاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب پہلی بار فساد مچائیں گے، پہلا وعدہ پورا ہوگا تو ہم نے تم پر ہمارے کچھ بندوں کو بھیجا جو بڑے سخت جنگجو تھے. فجاسوا خلال الديار، وہ تمہارے گھروں میں گھس گھس کر تم کو مارے. وكان وعدا مفعولا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بڑی نعمتوں سے نوازے ہیں. انبیاء کی اولاد ہے، ظاہری نعمتیں بھی دیے ان کو، باطنی نعمتیں بھی دیے ہیں، سلطنتیں بھی ملی ہے ان کو. سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں بڑے بڑے نبی بھیجے ہیں، بڑے بڑے انبیاء خاندان میں آئے ہیں ان کے، لیکن ناشکری کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھی لوگ. پھر سزا بھی ویسی، جتنے لاڈ پیار سے ان کو رکھے اتنی کڑک سزائیں بھی ان کو دیے ہیں. 2000 سال تک بھٹکتے پھرتے رہے، ان کو رہنے جگہ نہیں تھی یہودیوں میں. تو پہلی مرتبہ فساد مچائے یہ لوگ فلسطین کے علاقے میں، تو بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ ان پر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کے دوبارہ ان کو موقع دیے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارے تعداد کو بھی ہم نے بڑھا دیا. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اچھے کام کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اگر ٹھیک سے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے تم. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کیے ہیں تو پھر اس کا وبال تمہارے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسری مرتبہ یہ لوگ فساد مچائیں، دوسری مرتبہ سرکشی کی، اللہ کے احکامات کو توڑ دیے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر اور ایک آدمی کو مسلط کیے ہیں. ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ان پر مسلط ہوا اور ان کو خوب مارا اور بیت المقدس کو بھی ختم کر دیا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. بہرحال یہ 2 مرتبہ کا تذکرہ جو آیا، دو تو آپ کو بتا دیا. ایک تو بخت نصر کا زمانہ تھا اور ایک ٹائٹس کا زمانہ ہے. بعض مفسرین کی رائے ہے، کچھ مفسرین اس کو آئندہ زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فساد مچائے ہیں لوگ. بنو قریظہ ہے یہودیوں کے قبیلے، بنو نذیر ہے، خیبر کے یہودی ہے. یہ لوگ فتنہ مچائے تو ان کو عرب سے نکال دیا گیا. اخرجوا اليهود من جزیرۃ العرب، اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود کو اور عیسائیوں کو عرب کے علاقے سے نکال دو، انہیں نکال دیا گیا وہاں پر. تو پہلی مرتبہ فساد مچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں کو مکمل خارج کر دیا گیا، عرب سے ان کو نکال دیا گیا. پہلا وعدہ ان کا وہ تھا. دوسرا قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ لوگ فساد مچائیں گے، اللہ ان پر پھر کچھ لوگوں کو مسلط کریں گے جو ان کو بری طرح ماریں گے. اگر یہ دوسری رائے لی جائے تو آج کے حالات اس سے کچھ ملتے جلتے ہمیں محسوس ہوتے ہیں. اگر بظاہر وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھ بھی رہے ہیں تو کوئی کامیابی ان کے لیے چھپا رہا ہے میڈیا. مار بہت کھا رہے ہیں لیکن دکھا نہیں رہے ہیں اپنے ماروں کو. اور وقت آئے گا کہ وہ ختم بھی ہو جائیں گے، کیونکہ آخر میں ایک آیت آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم ختم بھی کر دیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس وقت پوری ہونے والی ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ ایسی حرکت کی پھر دوبارہ ہم تم پر ایسے لوگ مسلط کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے قید کی جگہ بنا رکھا ہے. یہاں تک تو یہ بات یہودیوں سے متعلق ہو گئی.
اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، سچے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کی ایک دلیل آپ کا معجزہ دیا گیا شروع میں اسراء اور معراج۔ اسراء اور معراج دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ اسراء کا مطلب جو آپ کا سفر مکے سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہوا اس کو اسراء بولتے ہیں۔ اسراء کا مطلب رات میں جانا، اس کو اسراء بولتے ہیں۔ اور وہاں سے لے کر جو آسمانوں کا سفر ہوا آپ کا، اس کو معراج بولتے ہیں۔ معراج کا مطلب سیڑھی ہے، تو آسمان پر چڑھ کر آپ گئے تھے، زمین میں چڑھ کر نہیں آئے آپ کو، تو آپ براق پر سوار ہو کر آئے تھے، وہ چڑھنا تھا اوپر کی طرف، تو اس کو معراج بولتے ہیں، اس کو اسراء بولتے ہیں۔ بہرحال دونوں اس صورت کے اندر ہیں۔ تو وہ معجزہ کے ذریعے سے آپ کے سچے نبی ہونے کو ثابت کیا گیا، سچے نبی ہے آپ۔ ایک اور معجزہ آپ کا یہ عملی معجزہ تھا۔ عملی معجزے کے ساتھ ساتھ آپ علمی معجزہ بھی دے رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید بہترین سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن مجید۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو سب سے سیدھا راستہ ہے وہ راستہ بتلاتا ہے قرآن مجید۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ بہرحال قرآن کے تذکرہ عمل کیا گیا۔ انسان، خاص طور سے مکہ کے کافروں سے متعلق بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھلائے گئے، آپ کا سچا نبی ہونا ثابت کیا گیا، آخرت آنے والی ہے بول کے سمجھایا گیا ان کو، اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ بھی بتلایا گیا۔ تب یہ لوگ بول رہے ہیں جب ہم نہیں مان رہے ہیں، محمد کا انکار کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان کو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم پر عذاب آنا چاہیے۔ جیسا وہ لوگ 90 پارے کی آیت ہے ایک، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ اگر یہ محمد اور یہ قرآن سچا ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برساؤ ہمارے اوپر، اب ائتنا بعذاب الیم، یا بڑا عذاب ہمارے پاس، دردناک عذاب لے کر آئیے ہمارے پاس۔ یہ بددعا اپنے واسطے کرتے تھے، اگر یہ سچا قرآن ہے، سچا مذہب ہے، سچے پیغمبر ہے تو ہم پر عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی مضمون کے دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کی دعا کرتا ہے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح۔ جیسا بھلائی کی دعا مانگتے لوگ کہ یہ چیز ہونا، وہ چیز ہونا، عذاب بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے کیا؟ جیسا بھلائی کی چیز مانگتے ویسا یہ لوگ عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بڑا جلد باز ہے، یہ چاہتا ہے کہ جلد عذاب اس کے اوپر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، رات دن کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور اس رات دن کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہ ہیں، اور ساتھ میں بڑی حکمت تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ سالوں کا اور دنوں کا حساب معلوم، رات اور دن سے ہی حساب لگا سکتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو سمجھ سکو، جان سکو۔ پھر اس کے بعد کچھ قیامت کا منظر پیش کیا گیا، سب باتیں ترتیب سے آ رہی ہیں۔ قیامت کا انکار کیا گیا تو قیامت کو ثابت کیا گیا، اور دن رات جو بیچ میں آئے ہیں اس میں حکمت ہے کہ دن رات کا ایک وقت طے ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک دن ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک رات ہے، یہ وقت طے کر کے رکھے۔ ویسے ہم قیامت کا ایک وقت بھی طے کر کے رکھے ہیں، اسی وقت تو قیامت آئے گی، تم جلد بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بتایا گیا انسانوں کو۔ پھر قیامت کی بات آ رہی ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، گردن میں چپکا دیں گے، گلے کا ہار بنا دیں گے۔ گلے کا ہار بنانے کا مطلب جیسے گلے کا ہار گلے چپک کے رہتا ہے، الگ نہیں ہوتا، ویسے قیامت میں نام اعمال ان کے حوالے کر دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت میں ایک نامہ اعمال نکالیں گے اور سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا، اور کہا جائے گا تم خود پڑھو، اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال خود پڑھ لو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب کر سکتے ہیں، تمہیں خود کافی ہے، پڑھو سمجھ میں آئے گا، فلاں موقع پر یہ کام کیا، فلاں موقع پر یہ کام کیا، اپنا حساب تم خود لے لو۔ فرشتے آ کر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، پلیس کے ساتھ پورا نوٹ کر کے کس وقت کس جگہ پر کون سا کام کیے ہیں، مکمل ریکارڈ ہے، لو اور پڑھ لو، اقرأ کتابک۔ بہرحال یہ قیامت کا کچھ منظر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اپنا ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب پیغمبر آئے اور پیغمبر آنے کے بعد ان کی باتوں کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہو، ایک ان کی حد پار ہو گئی ہے، پھر اس وقت عذاب آتا ہے۔ انبیاء کو بھیجے بغیر اللہ عذاب نہیں بھیجتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، پیغمبر کو بھیجے بغیر عذاب پلٹ کر نازل نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر آئے اور آنے کے بعد ان کی بات نہیں مانے تو اللہ سرکشوں کو اور سرکش بناتے ہیں، ہمارا نام مترفیہ، اور سرکشی کرو اور بڑھ جاؤ، فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، كَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی بستیاں ہیں، جتنے ہی صدیاں گزری، ان کو ہلاک کر دیے ہیں، کتنے پیغمبر آئے تھے، صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، وغیرہ وغیرہ پیغمبر جو پیچھے گزرے ہیں،
ان کی امتوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا جو آدمی دنیا چاہتا ہے، دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ ما نشاء لمن نريد، جتنا چاہتے ہیں اللہ اتنا ہی، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ لیکن آخرت ایسی چیز ہے کہ آخرت کا جو بندہ ارادہ کرتا ہے، ومن اراد الآخرہ، آخرت کا طالب، آخرت اللہ اس کو دیتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان والا ہو تو آخرت میں اس کے لیے پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان لوگوں کو بھی اللہ کی نعمتیں دے رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی دے رہے ہیں۔ نافرمان بھی کھا رہے ہیں، یہاں پر فرما بردار بھی کھا رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی طے نہیں کر سکتے کہ کون جنت میں جانے والا ہے، وہاں جانے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یہاں کسی پر کوئی پابند نہیں ہے، ہر ایک کو روزی برابر ملتی رہتی ہے۔ اس کے بعد کا جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ خاص طور سے کیے ہیں، اپنی عبادت سے جوڑے ہیں اس کو، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایہ، صرف اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین حقیقی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے ہم، لیکن جو سورس اور ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا وہ والدین ہے۔ والدین پیدا کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کسی کا ہے تو والدین کا ہے، کیونکہ دنیا میں لانے والے وہی ہے۔ اگر دنیا میں وہ نہ لاتے ہم کو تو دنیا میں ہم آتے کہاں سے، اور نیک اعمال کرتے کہاں، اور جنت میں جاتے کہاں؟ تو دنیا میں ہم آئے اور جنت کے جو حقدار بن رہے ہیں اعمال صالحہ کر کے، وہ ماں باپ کی برکت سے ہی ہے۔ ماں باپ دنیا میں ہمیں لائے ہیں تو ہم ذریعہ بنے ہیں ہمارے لیے، تو دنیا میں آ کر ہمیں اعمال کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس لیے اللہ کے بعد بڑا مرتبہ والدین کا ہے، ان کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے ان آیتوں کے اندر، اور ایک خاص طور سے بڑھاپے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، ماں باپ جوان ہو تو بھی ان کا اکرام کرنا ہے، ان سے بدسلوکی نہیں کرنا ہے، جوان ہو بوڑھے ہو۔ بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ بڑھاپے میں عام طور پر مزاج چڑچڑاپن آ جاتا ہے والدین کے اندر، ان کی باتیں کڑوی لگتی ہے، اولاد کو سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے موقع پر اگر اولاد اپنے نفس کو مارتے ہوئے والدین کی باتوں کو برداشت کر لے تو یہ حقیقت میں فرما بردار اولاد ہے۔ جوانی میں جب تک ماں باپ اچھے ہیں ان کی بات سننا کوئی کمال نہیں ہے، تو کوئی بھی سن لے گا۔ چڑچڑا مزاج آ گیا، باتیں ان کی اچھی نہیں لگ رہی ہے، ویسے موقع پر ان کی باتیں سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ دنیا بھی بنتی ہے فرما بردار اولاد کی، آخرت بھی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں ان کو۔ نافرمان اولاد دنیا میں بھی روتی رہتی ہے، اور آخرت میں تو ان کا حساب تو بڑا سخت ہونے والا ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد والا جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دیے ہیں مکہ والوں کو، یہ کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو اس ڈر سے کہ یہ تمہارے رزق میں شریک ہو جائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے اولاد کو ہم، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی روزی دیں گے تم کو بھی روزی دیں گے۔ اور 8ویں پارے میں نحن نرزقكم وإياهم ہے، ہم تم کو بھی روزی دیں گے ان کو بھی روزی دیں گے، کوئی کسی پر بوجھ نہیں ہے، ہر ایک کی روزی اللہ کے پاس سے خود لے کر آتا ہے۔ باپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اولاد کو اپنے جیب سے کھلا رہا ہوں، وہ اپنی روزی کھا رہا ہے، صرف ذریعہ باپ بنا ہے۔ بیٹے بھی بعد میں یہ نہ سمجھے کہ باپ ہمارے پاس سے کھا رہا ہے، نہیں، وہ ان کی روزی ہے، تمہیں ذریعہ بنا کے اللہ انہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی ترتیب جو ہے ایسا رکھا گیا ہے، وہاں پر پہلے کم کہا گیا، بعد میں ہم کہا گیا، تم کو بھی ان کو بھی، اور یہاں ان کو بھی اور تم کو بھی، تو اولاد کو بھی کہا گیا اور والدین کو بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ہر ایک کی روزی خود لے کر آ رہے ہیں، کوئی کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اولاد کو کہ کئی بڑے ہو کر ہمارے رزق میں شریک ہو جائیں گے۔ اور ایک حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا مت کرو، کسی کو قتل مت کرو، اسی طریقے سے یتیم کا مال مت کھاؤ، وعدوں کو پورا کرو، اور جب تولو تو صحیح ڈھنگ سے تولو، اس میں کمی زیادتی مت کرو، یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اور جو چیز تمہیں نہیں معلوم ہے تحقیق کے بغیر اس پر عمل مت کرو، بغیر تحقیق کے عمل کر لینا گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک نیوز آ گئی واٹس ایپ کے اوپر، ایک میسیج آ گیا، کر لیے، عمل کر لیے اس پہ بغیر کسی تحقیق کے، گمراہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس کی آپ کو تحقیق نہیں ہے، اس پر عمل مت کیجیے، پہلے تحقیق کیجیے پھر عمل کیجیے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کان، آنکھ اور دل جو اللہ دیے ہیں، ان سب حساب لیا گیا قیامت کے اندر۔ کان سے سن لیا، تحقیق کے بغیر عمل کر لیا، آنکھ سے دیکھ لیا، تحقیق کے بغیر عمل کر لیا، دل سے سوچ لیا، تحقیق کے بغیر عمل کر لیا، نہیں، تحقیق کر کے پھر عمل کرنا ہے۔ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے زمین میں اکڑ کر مت چلو، کتنا بھی اکڑ کر چل لو زمین کو تم پھاڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اکڑ کر سینہ تان کے چل کے کوئی پہاڑ کی بلندی کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے، چاہے کتنا بھی ٹائٹ چلو، کتنا بھی اکڑ کر چلو، جتنے ہیں اتنے رہنے والے ہیں، آپ کوئی پہاڑ کی اونچائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ انسان کو ایک نصیحت کی گئی ہے خاص طور پہ یہاں، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، جتنی باتیں پیچھے آئی ہیں، اولاد کو قتل کر دینا ہو، یتیم کا مال کھانا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔
پھر کچھ قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانیوں کو بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان آیتوں کو، نشانیوں کو دیکھ کر ایمان کی طرف آئیں۔ اور ایک بات کچھ اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو مکہ کے کافر اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ کے درمیان ایک حجاب بنا دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ارادہ بندہ جب تک خود طالب بن کے نہیں آتا کہ میں خود قرآن سنوں اور سن کر اس کو سمجھوں، اس پر عمل کروں، اللہ اس کو توفیق دیتے نہیں، اس کے لیے راستے کھولتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور پڑھ ڈال دیتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ استعمال دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایسا دکھا رہا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو دور کر دیتے ہیں، اس کے اور قرآن کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ڈانٹ رکھ دیے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اپنی پسند کی باتیں سننا چاہتے ہیں یہ لوگ مکہ کے کافر، اب ان کی پسند کی باتیں بولیں گے، سنیں گے۔ قرآن میں اگر ہم لوگوں کو ان کی پسند کی باتیں لا کے بتائیں گے تو عمل کریں گے اس میں۔ ان کی ناپسندیدہ چیزیں، سود نہیں لینا ہے یہ قرآن منع کر رہا ہے، چوری نہیں کرنا قرآن منع کر رہا ہے، فلاں کا مال نہیں کھانا قرآن منع کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، یہ باتیں بولو تو یہ باتیں پسند نہیں کرتے ہیں، اور جو ان کے من پسند باتیں ہوتی ہے وہ بولو تو پھر اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، ایمان والے کی شان نہیں ہے، ایسا کافر کرتے ہیں، مکہ کے کافروں کی نشانی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب قرآن میں اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ منہ اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اور اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا ایک تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ مکہ کے کافر اس عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مر کے ہڈیاں ہو گئے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے ہم، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہم کو دوبارہ نئی پیدائش دی جائے گی، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کی ہڈی کیا ہو رہے تم، کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یذکر فی صدورکم، اس سے بھی بڑھ کر تم جتنی بڑی مخلوق سمجھتے ہو اپنے دل میں، پتھر سخت ہے، لوہا سخت ہے، اس سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے تو وہ بھی بن جاؤ، لیکن پھر بھی ہم تم کو پیدا کریں گے قیامت میں۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد والا جو رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں کہ اچھی باتیں کہا کرے، ایسی باتیں نہ بولے کہ جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہو، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور دلوں کو توڑتی بھی ہے۔ قرآن میں خاص طور سے کہا جا رہا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہیے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بات کہیں جو اچھی ہو، جس سے نفرت نہ پھیلے لوگوں میں، جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ کیوں شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اگر زبان سے بات نکالا، وہ بات کسی کے دل کو چھپا دیا، اختلاف شروع ہوا۔ کوئی بات گھر میں باپ بول دیا، بیٹوں کو بری لگ گئی، بیوی کو بری لگ گئی، پھر گھر میں اختلافات شروع ہو گئے۔ تو قرآن نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی زبان میں اچھے الفاظ رکھو، اپنے زبان کو صحیح استعمال کرو، اس کے ذریعے تم گھر میں معاملات کو بگاڑنے اور فساد کا ذریعہ اس کو مت بناؤ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ، جو مشہور قصہ ہے، کئی دفعہ پچھلے پاروں میں بھی سن چکے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز خاص طور سے کہی گئی ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اس خاص بندوں پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر کے اگر مجھے مہلت دو، میں آپ کے بندوں کو بھٹکا کے دکھاؤں گا۔ 8ویں پارے میں بڑی تفصیل سے بات آئی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کروں گا ان کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان کو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَکَفَىٰ بِرَبِّكَ وَکِیلًا۔ اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جو ہے انہی کے زبان میں سمجھایا گیا۔ مکہ کے لوگ جب کشتی میں سواری کرتے تھے تو اگر کشتی پھنس رہی ہے یا ڈوبنے کے قریب آ رہی ہے یا ہوائیں خلاف سمت چل رہی ہے تو وہ لوگ اس موقع پہ اللہ کو پکارتے تھے، کوئی بت ان کو یاد نہیں آتا تھا۔ اللہ بولے تم خود سمجھو، ایسے موقع پہ تم بت کو کیوں نہیں پکار رہے؟ اس کا مطلب تم خود یہ اپنے کام سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بچانے کے قابل نہیں ہے۔ جب بچانے کے قابل نہیں ہے تو پھر عبادت کے قابل کیسا ہے؟ عبادت کے قابل، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ان کو ان کی زبان میں سمجھایا گیا اس میں۔ اس کے بعد انسانوں کی شرافت دکھلائی گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کو خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی ہم نے ان کو سوار کیا۔
ورزقناهم من الطیبات، اور ان کو پاکیزہ روزیاں ہم نے عطا کی، وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہماری بہت ساری مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بتا کر اپنی توحید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توحید کا تذکرہ اس آیت کے اندر بھی ہے، اور انسان کی شرافت بھی ہے۔ یہاں پر انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس آیت سے نکالا گیا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اشرف المخلوقات بنائے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسلام جو نظام بنایا ہے جنازے کا، وہ جنازے کا نظام بھی انسان کا اکرام ہے۔ اس کو غسل دے کر، نہلا کر، کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر، اس کے سامنے رکھ کر جنازے کی نماز پڑھ کے، اس کے لیے دعائیں کر کے، کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جا کے اطمینان سے قبلے کی طرف اس کا رخ کر کے دفن کر کے اس آتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں، اس کو کووں کے چیلوں کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو ادب کے ساتھ، اس کا اکرام کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے، زندگی میں بھی اس کی عزت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پھر پیش کیے۔ قیامت میں سارے لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کو ان کے نام اعمال دے کر پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، پھر ہر ایک کو اس کے مطابق جزا ان کو دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں آ رہی، مکہ کے کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کی وحی میں یہ لوگ کچھ ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اوپر ویسی بات بولے جو ہم نازل نہیں کریں۔ مکہ والے چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بات بولو، کمرے میں سو جاؤ آپ، ہم ایک سال آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو۔ پھر اگر نبی ایسا کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ایسا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے نبی کو اس سے منع کیا کہ ان کی باتوں میں وحی مت آئیے بالکل بھی۔ پھر آگے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکے کی زمین سے نکال دیں، اگر آپ کو نکال بھی دیے یہ لوگ تو زیادہ دن آپ کے نکالنے کے بعد نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ ہجرت میں آپ کو نکالا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے چند ہی سالوں میں مکہ کے لوگوں کو بھی وہاں رکھے بھی نہیں، بدر میں آئے، بدر میں مارے گئے، احد میں آئے، احد میں مارے گئے۔ آپ کے بعد زیادہ دن تک یہ لوگ مکے میں ٹھہر نہیں پائے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی یہ ضابطہ، جو ان کو ستایا، جو ان کو نکالنے کی کوشش کیا، اللہ ختم کیے ان کو۔ ویسے ہی ہمارا طریقہ چلتا ہے، ہمارے اس طریقے میں آپ کوئی تبدیلی اور کوئی تبدیلی اس میں آپ نہیں پائیں گے۔ ہمارا جو ضابطہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ تھا آپ کے ساتھ بھی وہی ضابطہ ہے۔ اگلے رکوع میں سب سے پہلے تذکرہ کیا جا رہا نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات تک، ظہر اثر مغرب عشاء چاروں آ گئے اس میں، ڈھلنے کے بعد سے ظہر اثر مغرب عشاء رات کے اندھیرے تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی پڑھنے کا تذکرہ ہے، پانچوں نمازیں اس آیت کے اندر آ گئی ہیں۔ ذرا پچھلے آیت اس کو جوڑیں گے تو بڑی پیاری بات جو ہمارے ملک کے متعلق ہے، جو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے، انبیاء کو ان کے وطن سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لوگ پلاننگ میں تھے، نکالنے کا پورا ارادہ بھی تھا، لیکن اللہ نے خود آپ کو جانے کی اجازت دی تو آپ چلے گئے وہاں سے۔ یہ لوگ نکالے نہیں، زبردستی پکڑ کے کوئی باہر ڈھکیلنے کا کام تو نہیں کیے یہ لوگ، لیکن نکالنے کے منصوبے تو بنائے، پلاننگ تو کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً جو آیت لائے ہیں وہ آیت میں نمازوں کا تذکرہ ہے۔ ہمیں بھی اس ملک سے نکالنے کی کوششیں ہیں کہ مسلمان یہاں نہ رہے تو ہندو بن کے رہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ یہاں چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ وطن سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، NRC ہو، CA ہو، سب اس لیے تو لائے گئے تھے۔ اس کا بہترین سولوشن کیا ہے؟ قرآن خود ہمیں دے رہا ہے آج کی تفسیر کے اندر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں کی پابندی کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں، ان کی پلاننگوں کو اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنے تدبیروں میں خود ناکام ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے حقیقت میں نمازی بن جائیں۔ اور ساتھ میں اگلی آیت میں تہجد کا بھی تذکرہ ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کا بندے سے بڑا گہرا تعلق پیدا ہو گیا، جب بندے کے ساتھ اللہ ہو گئے ہیں، پھر کون نکال سکتا ہے اس کو؟ جس بندے کے ساتھ اللہ ہو، جس قوم کے ساتھ اللہ ہو، پھر اس قوم کو کون سی قوم نکال سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بس ایمان والے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ احکامات میں سب سے اہم حکم نماز کی ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھنے لگ گیا تو دیگر احکامات آٹومیٹکلی ماننے والا بن جاتا ہے۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، تو پھر دین کا کوئی کام بھی صحیح ڈھنگ سے وہ نہیں کرتا۔ اسی لیے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے، ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو نماز کی پابندی کیا اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہے، اگر نماز میں گڑبڑی کیا ہے باقی اعمال گڑبڑے ہے اس کے۔ تو اگر ایمان والے نماز کی پابندی کرنے والے بن گئے تو آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں انشاءاللہ وہ حالات ویسے نہیں رہیں گے، اور ساتھ میں تہجد کی پابندی بھی اگر ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد والا جو رکوع ہے اس رکوع میں
روح کے سلسلے میں یہ لوگ سوال کیے تھے. باقی سورت آنے والے ہماری چند آیتوں کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. سورہ کہف نازل ہونے کی جو وجہ ہے جس کو شان نزول بولتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ، نازل ہونے کا ریزن کیا ہے. مکہ کے لوگ چونکہ اب تنگ آ گئے ہیں کہ کیسے اس نبی کو ہم جھٹلائیں، یہ تو نبی تو ساری چیزیں وہ معجزے بھی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. تو جو ہے اب یہودیوں سے معلوم کرتے ہیں، ان کے پاس سے کوئی نئے طریقے لے کر وہ طریقے اپلائی کر کے جو ہے نبی کو ہم جھٹلانے کی کوشش کریں گے. تو یہ لوگ اپنا ایک وفد بنا کے کچھ لوگوں کو مکہ سے مدینہ بھیج جاؤ، کیونکہ یہودی مدینہ اگر آباد ہوئے اس میں بھی ان کی بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری پیغمبر یہاں آنے والے ہیں. اور یہودیوں کی مدینے میں بڑے بڑے مدرسے تھے، ان کے تعلیم گاہیں تھیں ان کی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں مدراس کا لفظ آتا ہے. مدراس کا مطلب درس کی جگہ، وہ ان کا درس کی جگہ وہاں چلتی ہے، تورات کی تعلیم دیتے تھے وہ لوگ. تو ان کے پاس علم تھا، اس لیے ان کو اہل کتاب بولتے ہیں، کتاب والے، ان کے پاس علم ہے. تو یہ لوگ ان کے پاس اپنے کچھ لوگوں کو بھیجے کہ جاؤ ذرا جا کر معلوم کر کس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کریں. تو گئے تو یہودی ان کو 3 سوال دیے، 3 سوال لے جاؤ اور تمہارے نبی سے 3 سوال کرو. اگر ان سوال کے جوابات وہ صحیح دیتے ہیں سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا آدمی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. اگر یہ پیغمبر جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اس میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا جو آگے سورہ کہف میں آ رہی ہے بات، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا. یہ 3 سوالات تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تینوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں نازل کیے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں کل بولوں گا بول کے بول دیے، کل بتاتا ہوں بولے، لیکن انشاءاللہ نہیں بولے. آپ انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے 15 دن تک وہی آپ کی رک گئی، وہی نہیں آئی. تو یہ لوگ تانے مار رہے تھے، دیکھو چھوٹے پیغمبر ہے، کل بولتے بول کے آج تک نہیں بول رہے. 15 دن ہو گئے ابھی تک ان کے پاس کوئی آسمان سے وحی ہی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں تھے. بہرحال جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آئے. ساری تفصیلات آ گئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہیے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک امر ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. اس علم کو لے کر تم روح کی حقیقت سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے حوالے کر دو اس کو. بہرحال اس کے بعد پھر دوبارہ قرآن میں کی تذکر آیا ہے. اور ایک چیز، قرآن مجید کی شان بتلائی گئی کچھ آیتوں میں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی کتاب بنانے کی طاقت کسی اور کو دیے بھی نہیں ہے، چاہے جنات ہو چاہے وہ انسان ہو. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جنات اور انسان سارے مل کر جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی ایک مثال پیش کرنے کے لیے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ایسی مثال نہیں پیش کر سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے بعض کی کتنی بھی مدد کر لے وہ لوگ قیامت تک ایک دوسری آیت بھی پیش نہیں کر سکتے. بہرحال یہ لوگ کچھ مطالبہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہم پر ایمان لے آئیں گے لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز یہ ہے کہ آپ پہلے زمین میں چشمے جاری کر کے بتاؤ. زمین میں چشمے، کیونکہ مکہ ہے وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. یہاں آپ چشمے جاری کرو تو ہم آپ کو پیغمبر بول کے مانیں گے. اور نہریں جاری کرو، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، باغات بناؤ یہاں پہ. یا آسمان کو گراؤ ہمارے اوپر تو ہم مانیں گے آپ کو. یا اللہ اور فرشتوں کو لاؤ ہمارے سامنے. یہ سب ان کے بیجا مطالبات ہے. یا آپ کا کوئی ایسا گھر ہونا چاہیے جو بالکل سونے چاندی کا بنا ہوا گھر آپ کا ہو. یا آپ آسمان میں چڑھ کے جاؤ. آپ ایسے مطالبے، آسمان میں چڑھ کے جاؤ اور وہاں سے پیپر پہ لکھا کے لاؤ کہ میں محمد ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مطالبات پورے نہیں کرتے ہیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم آپ کے چڑھنے پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر بعد کوئی خط لے کرنا ہے. نبی سے کہہ آپ کہیے سبحان ربی، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہارا ایسا ایک انسان ہوں، میں کوئی پرندہ تھوڑی ہوں کہ اڑ کے آسمان میں جا کے میں تمہارے پاس پیپر لا کے دوں گا. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. بہرحال ان کو تنبیہ کی گئی. اللہ تعالیٰ اس امت سے معاملہ کیے ہیں کہ ان کے منہ مانگے معجزات نہیں دیے ہیں، کیونکہ منہ مانگے معجزے دینے کے بعد پھر ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے، سب دنیا ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے تاکہ وہ لوگ انکار نہ کریں، پھر اللہ کا عذاب عمومی نہ آئے. پھر اس کے بعد والے رکوع میں ان کے ایمان نہیں لانے کی وجہ بتلائی گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے تھے. آپ اس سے پہلے بھی 14ویں پارے میں بھی کچھ باتیں سن چکے ہیں کہ ایک انسان ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، کیسے وہ نبی بن گیا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، ابھی نبی کیسے بن گیا. اس کے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. فرشتے ہونا چاہیے، کوئی دوسری مخلوق ہو نبی تو ہم مانیں گے، انسان کیسے ہو سکتا ہے.
تو فرشتے ملک الرسول، کوئی فرشتہ رسول بن گیا تو ہم مانیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں اپنی رحمت کو رکھتے ہیں. تم طے نہیں کرتے نبی ان کو نہ بنا ابھی ان کو بناؤ. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں. اس کے بعد جو سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات دیے گئے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. اسی میں آخر میں کہا گیا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہائش اختیار کرو، زمین میں بس جاؤ. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. میں جو شروع میں آپ کو مفسرین کی دوسری رائے بولا تھا، یاد ہوں گی آپ کو بات. دوسری رائے یہ ہے کہ ان کا جو پہلا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا. بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر کے یہودیوں سے متعلق تھا. وہ لوگ فتنہ مچا تو نکال دیا گیا عرب سے. اور ان کا جو دوسرا فساد ہے وہ قیامت سے پہلے آئے گا، بلکہ میں بولا تھا بعض مفسرین کی رائے کے مطابق. تو یہاں وہ ان کی بات اس آیت سے تھوڑی میچ ہو رہی ہے، ان کو تصدیق تھوڑی مل رہی ہے، یہاں سے تائید ہو رہی ہے. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ. جب دوسرا وعدہ آئے گا تو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. ہم تم سب کو اکٹھے کر کے لے آئیں گے، ایک جگہ پر لا کے جمع کریں گے. لفیف بولتے ہیں وہاں ایک چیز رکھے ہیں، وہاں ایک چیز رکھے ہیں، وہاں ایک چیز رکھے ہیں، سب کو جمع کر کے لا کے ایک جگہ پر رکھ دو، اس کو بولتے ہیں لفیف. یہودی 2000 سال تک دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. کوئی جرمن میں تھا، کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. چماروں کی حیثیت بھی نہیں تھی ان کی. ان کو ہفتے میں ایک دن بازار میں آ کے کچھ خرید کے لے جانے کی اجازت تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ گاؤں میں آنا بھی نہیں ہے. ایسی پابندیاں ان کے اوپر تھیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. دنیا میں پورے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے تھے 2000 سال تک. لیکن جب سے اسرائیل بنا یہ لوگ پوری دنیا سے الگ الگ ملکوں سے یہودی پورے آ کر یہاں جمع ہو گئے. جتنا بکم لفیفہ ہم تمہیں لا کر یہاں جمع کریں گے. سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے. اس ختم خاتمے پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اس میں ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اسرائیل کو قیامت سے پہلے یہاں پر جمع کیا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کچھ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو علماء کرام احادیث بیان کیے ہیں تفسیر کے سلسلے میں. وہ علماء کرام اس مضمون کو اچھی طرح سمیٹے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو مکمل تفصیل سے بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد ان سے دو ٹوک انداز میں بات کہا گیا مکہ کافروں سے. آمنو بھی اور لا تؤمنو، ایمان لاؤ یا مت لاؤ کوئی بات نہیں ہے. ان الذین اوتوا العلم، سجدے کی آیت میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جو اہل علم ہے، اہل کتاب ہے، ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، ان کو آیت سمجھ میں آتی ہے تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں، سرداری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب پاک ہیں اور ہمارے رب کے وعدے بالکل سچے ہیں، وہ ہو کر رہیں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ بھی بول سکتے ہیں، رحمان بھی بول سکتے ہیں. ایما تدعو، کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو. اللہ کے بہت اچھے نام ہیں. فلاح الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں جو قرآن شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں 99 نیمز. اس میں سے کوئی بھی نام لے کے اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی نماز کو آپ زیادہ بلند آواز سے بھی مت پڑھیے اور زیادہ آہستہ آواز میں مت پڑھیے. درمیانے والا آواز ہونا چاہیے قرآن اور نماز پڑھتے وقت. بالکل چیخ چلا کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور بالکل آہستہ بھی نہیں کہ بس نیند آنے لگ گئی، اب سستی آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں. کہ قرآن اس انداز میں پڑھو کہ آہستہ آواز بالکل درمیانی معتدل آواز ہو. آخر میں پھر دوبارہ جو بات جہاں شروع ہوئی تھی توحید کی، وہیں پہ لا کے پھر بات ختم کر رہے ہیں. آپ کہیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لم یتخذ ولدن، جس نے کوئی اولاد نہیں اپنا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی بھی اس کا کارساز نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کیجیے. آخر میں بھی توحید پر اس صورت کو مکمل کیا گیا ہے. بہرحال یہودیوں سے متعلق خاص بات تھی. شروع میں بھی آیا تھا وقضینا الی بنی اسرائیل، پھر آخر میں بھی آیا وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اسی پر یہ صورت پوری ہوئی ہے. اگلی صورت ہماری سورہ کہف ہے. سورہ کہف کافی لمبی صورت ہے. میں اس کے مضامین کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر موقع رہا وقت ساتھ دیا تو کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. سورہ کہف انتہائی اہم صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کئی احادیث بیان فرمائے ہیں. اس کو پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، کہ اس کو یاد کرنے کی فضیلتیں ہیں. جو شروع کی 10 آیتیں یاد کیا ایک روایت میں، دوسری روایت میں شروع آخر کی 10 آیتیں یاد کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جو جمعہ کے دن اس کو پڑھتا ہے سورہ کہف کو، اس کے لیے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایک نور بناتے ہیں، اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر تذکرے بھی احادیث کے اندر ملتے ہیں. اور دجال کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا احادیث میں کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اگر ایک ہفتے میں دجال نکل گیا تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. مصیبہ من الدجال کے الفاظ، وہ دجال سے بچا لیا جائے گا. دجال کو اور سورہ کہف
دونوں کو کنیکشن کیا ہے، یہ دونوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق کیا ہے، وہ اس صورت میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ دیکھو فتنے تو ہر زمانے میں تھے ہی، قیامت سے پہلے جو فتنے ہوں گے وہ کچھ عجیب انداز کے ہوں گے۔ فتنے وہی پرانے فتنے، لیکن وہ فتنے بڑے زور پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنے تھے، آپ کے بعد کے دور میں پچھلے زمانے تک بھی فتنے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فتنے تو ہر زمانے میں رہنا ہی ہے، کیونکہ آزمائش ہے، اس کے بغیر ایمان والے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ایمان والا کون اور کافر کون، مومن کون اور منافق کون، یہ پہچاننے کے لیے فتنے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فتنے تو قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن قیامت سے پہلے وہ فتنے زور پکڑ جائیں گے، اس میں شدت آئے گی۔ وہ سب دجال کی وجہ سے ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں فتنے بڑے عروج پر رہیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں فتنے بڑے عروج پر رہیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہے جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوں گے تو اس موقع پر دنیا پوری ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا پوری ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ آئیں گے یملأ الارض قسطا بعد ان ملئت جورا، زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، وہ آ کر زمین کو انصاف سے بھریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض علماء کرام اس حدیث کو زمانے پر فٹ کر رہے ہیں کہ ہر کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر ظلم نہ ہو، ہر جگہ ظلم پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو، ہر جگہ پر ظالمانہ ماحول ہی ہے۔ ایک ساتھ جو چل رہا ہے جن فلسطینیوں کے ساتھ، یہ کوئی انصاف ہے؟ کتنا خطرناک ظلم ہے۔ تو ساری دنیا میں ظلم ہی ظلم ہے۔ یہ ظلم دنیا میں پھیل جانا، عام ہو جانا، ساری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہونا، یہ بھی یہ قیامت کی نشانی ہے، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے۔ تو بہرحال تو دجال کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں فتنے عروج پر رہیں گے۔ تو فتنے تو کئی قسم کے ہیں، میں کچھ فتنے آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگر موقع رہا تو پھر ان کی تفسیر بھی آپ کے سامنے میں کروں گا۔ 4 فتنوں کا تذکرہ اس صورت میں خاص طور سے کیا گیا ہے۔ ایک فتنہ ہے دین کا فتنہ، اور ایک فتنہ ہے مال کا فتنہ، ایک فتنہ ہے علم کا فتنہ، ٹیکنالوجی کا فتنہ، جانکاری کا فتنہ، نالج کا فتنہ، اور ایک فتنہ ہے اقتدار کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، بڑے پن کا فتنہ، میں بڑا بنوں، اس بات کا فتنہ۔ یہ 4 فتنوں کا تذکرہ اس صورت میں خاص انداز میں کیا گیا ہے، وہ ہائی لائٹس ہے اس کے۔ باقی اس میں جتنے غور کرتے جائیں گے اور فتنے سمجھ میں آتے رہیں گے۔ اسی لیے سورہ کہف جو ختم ہوئی ہماری، وہ اسی بات پر ختم ہوئی ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ اگر اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندروں کو سیاہی بنا لو، 7 سمندر کو انک بنا لو، اور ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے ان کا پین تیار کر کے لکھنا شروع کر دو قرآن مجید کی حکمت کی باتوں کو، تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنی باتیں قرآن سے نکلتے رہے گی۔ لا تنقضی عجائب، اس کی عجیب و غریب باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں انوکھی چیزیں پڑھنے والوں کو، غور کرنے والوں کو قرآن میں نئی نئی باتیں ملتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال ایک فتنہ تو دین کا فتنہ ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کیا ہے۔ شروع کے جو تذکرہ ہے قرآن مجید کے سورہ کہف کا، تقریباً 4 رکوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین کے فتنے کا تذکرہ کیے ہیں، اور ساتھ میں اس فتنے سے بچنے کا طریقہ ہی بتائے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے یہ سورہ کہف میں سمجھنے کی۔ فتنے تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا حل بھی بتایا قرآن مجید کی صورت کے اندر۔ دین کا فتنے میں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیے ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے، تاریخ میں ذکر کرتا ہوں مختصر انداز میں، واقعہ اس کی مکمل تاریخ کسی اور موقع پر پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں کسی سے۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، دونوں باتیں کتابوں میں ملتی ہے۔ کوئی پکی بات کتابوں میں ذکر نہیں کی گئی ہے کہ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بہرحال دونوں میں سے کب کا بھی واقعہ، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی چیز اس میں فتنہ کیا ہے اور اس فتنے سے بچنا کیا ہے۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، اصول ہے تفسیر کا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چھپا کے رکھے، خامخواہ اس کو کھودنے کھردنے میں مت پڑو۔ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، ان کا کتا کیسا تھا، وہ غار کہاں ہے، اب کس غار میں چھپے ہوئے ہیں، کس ملک میں ہے یہ غار، یہ سب انیسری ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل قرآن ہدایت کے واسطے آیا ہے۔ قرآن جو میسیج دے رہا ہے، میسیج دیکھ لو اس میں،
کہ اس میں یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کا طریقہ ہے، چاہے وہ فتنہ کب ہوا ہو، کس کے ساتھ ہوا ہو، کس جگہ، اس سے تمہیں کیا لینا ہے۔ لوگ اصل چیز کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اب پوری ریسرچ کریں گے اسی پہ کہ وہ اردن میں ہے کہ شام میں ہے کہ وہ روم میں ہے یا اندلس میں ہے، یہ پوری تحقیقات کریں گے، لیکن قرآن جو اصل پیغام دینا چاہ رہا ہے فتنے سے حفاظت کا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی۔ قرآن اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن آئی ہے ہدایت، قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ سورہ ابھی جو آیت شروع میں سنے آپ، سورہ بنی اسرائیل، اس میں فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس کہا گیا ہے اس کو۔ بہرحال تو اصحاب کہف کا زمانہ کب کا بھی ہو، تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، لوگوں کو بھی بت پرستی کی دعوت دیتا، تم بھی بت پرستی کرو، ایک اللہ کی عبادت مت کرو، توحید سے لوگوں کو روکتا تھا، اور جو توحید پرست ہوتا تھا، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کو پکڑ کے قتل کرتا تھا بادشاہی۔ تو یہ واقعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اصحاب کہف کے جو علاقے کے لوگ تھے، وہ لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے، جو تیرتھ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے میلوں میں گئے تھے۔ وہ میلوں میں جا کر دیکھے کہ جانور کاٹ کے نظر چڑھا رہے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے منتیں مانگ رہے ہیں۔ تو کچھ نوجوانوں کو دل میں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہے، ان کے سامنے جھکنا اور ان کی تعظیم کرنا، ان کی عبادت کرنا، یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ اللہ توفیق دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو چن لیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، ورنہ دادا پردادا کے زمانے سے اب تک انہیں بت پرستی میں پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں خرافات اور واہیات میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اب تک صحیح راستے پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں انہیں کو توفیق دیتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو توفیق ملی تو ایک بندے کے دل میں آئے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہم تو اس اللہ کی عبادت کریں گے جو قدرتوں کا مالک ہے، جو بڑی قدرت والا ہو، جو اتنے بڑے آسمان کو، اتنے بڑی زمین کو پیدا کیا، وہ حقیقت میں خدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو خود حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں، یا آسمان زمین کے نظام میں چلائیں گے، یہ حقیقی معبود نہیں ہو سکتے۔ وہ دل میں بات آ گئی تو چپ گئے، سرک لیے وہاں سے، ایک بندہ سرک گیا، اور ایک کے دل میں بات آئی وہ بھی سرک گیا، نوجوان ہیں پورے ہیں، اور ایک نوجوان کے دل میں بات آ گئی وہ بھی ہٹ گیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہٹتے گئے، جا کے درخت کے نیچے جمع ہو رہے ہیں پورے۔ ان کی تعداد کتنی ہے، قرآن بھی 3-4 باتیں ذکر کیا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ بولتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ بولیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ بولیں گے سبعۃ ثامنہم کلبہم، 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 3 ہو، چوتھا کتا ہو، 5 ہو، چھٹا کتا ہو، یا 7 ہو، 8واں کتا ہو، قرآن کو یہاں پر فکسڈ نہیں بتایا کہ کون سا عدد فرق ہے، لیکن علماء کرام تحقیق کر کے آیتوں میں غور و فکر کر کے ایک قول اس میں سے راجح قرار دیے کہ 7 والی جو بات ہے وہ بات تھوڑی مضبوط دکھتی ہے تینوں میں سے، کیونکہ قرآن کا انداز گرامر کے حساب سے بدلاؤ، میں گرامر آپ کے سامنے نہیں چھیڑوں گا، وہ گرامر کیا ہے وہاں، اس گرامر کے حساب سے وہ بات مضبوط دکھتی ہے۔ 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ بات مضبوط قول قرار دیا گیا ہے اس کو۔ بہرحال یہ لوگ 7 جمع ہو گئے وہاں پر درخت کے نیچے، سب خاموش بیٹھ کے ہیں، کوئی زبان نہیں کھول رہا، کیونکہ ڈر رہا کہ میں بولوں گا تو پھر وہ بادشاہ تک بات پہنچے گی تو پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان ذرا ہمت کر کے پوچھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، ہم سب یہ تیرتھ چھوڑ کے، یہ میلہ چھوڑ کے آ کے یہاں جمع ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، تو کچھ تو بھی ہمارے دل میں ہے، اسی لیے آئے، کھل کر بولیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب کے دل میں سیم بات تھی کہ نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، خود ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو یہ سب ایک جگہ اپنی بنا لی ہے، وہاں ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے بت پرستی کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، جا کر بادشاہ کو لگا دیے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس نام تھا اس کا، اس کو لگا دیے بادشاہ کو کہ یہ لوگ ہمارے آپ کے مذہب پر نہیں ہیں، یہ لوگ نیا مذہب اختیار کر لیے ہیں، توحید پرست بن گئے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے، لمبا واقعہ میں شارٹ کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں آپ کو، ان لوگوں کو گرفتار کرنے لگایا، پکڑ کے لایا گیا ان کو بادشاہ کے سامنے، پھر گفتگو ہوئی ان کی، وہ لوگ بادشاہ کے سامنے بڑے مضبوط انداز میں بات کی ہے۔ یہ استقامت کی چیز ہے، ڈرے نہیں بالکل بھی۔ قرآن تو کہہ رہا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے دلوں پر ہم نے رسی سے باندھ دیا دلوں کو، ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا ہے، دل پختہ کر دیے۔ دل کمزور تو آدمی مضبوط بات نہیں کر سکتا، دل مضبوط ہو تو آدمی مضبوط بات کر سکتا ہے، تو دل ہم نے ان کے مضبوط کر دیے، ڈرے نہیں بادشاہ سے بھی، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دیے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا یہ افضل الجہاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات بیان کرنا، یہ نوجوان بیان کیے ہیں حق بات کو۔ ان کا کہ یہ تو کسی کام کے نہیں ہے۔ ربنا رب السماوات والارض،
ہمارا رب تو رب السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کا جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو بت بنائے ہیں۔ ان کے پاس تو دلیل ہے، دلیل لا کر بتائیے، دلیل پوچھ رہے ہیں ان سے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان من بین، کوئی دلیل لا کر بتائے کہ عبادت کے لائق ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرا تو سب سے بڑا ظالم یہی ہے اللہ کی نظر میں۔ بہرحال اب جب بادشاہ ان کو دھمکی دیا، دیکھو تم نوجوان ہیں، تمہاری نوجوانی پر رحم کھا رہا ہوں، تمہیں مہلت دے رہا ہوں، جاؤ اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو، دوبارہ ہمارے مذہب میں واپس لوٹ کر آؤ ورنہ بھی تمہاری سزا بڑی کڑی رہے گی۔ اب یہ لوگ دیکھے باہر گئے، بادشاہ سے بننے والی نہیں ہے، اگر اب دوبارہ جائیں گے دوبارہ ہم کو وہی بات پھر بولنا ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے بستی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اپنی بستی سے جسمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے الگ ہو گئے ان سے، ان کا عقیدہ الگ، ہمارا عقیدہ الگ، جب ہم تھیوریکلی ان سے الگ ہو چکے ہیں تو فزیکلی بھی الگ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بستی چھوڑ دی اور جا کر ایک پہاڑ کے غار میں وہ لوگ چھپے بنا لے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر نیند کو مسلط کر دیے، ان پر نیند طاری کر دیے، ایک لمبے زمانے تک 300 سال تقریباً وہ لوگ اسی غار کے اندر سوتے رہے۔ یہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، ظالم بادشاہ کا زمانہ مکمل ہو گیا، یہ بادشاہ چلے بھی گیا۔ اور اس کے بعد اس وقت جو بادشاہ تھا، اب صحیح بادشاہ آیا ہوا تھا، توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والا بادشاہ آیا ہوا تھا، اس کا زمانہ چل رہا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ آخرت کو نہیں مان رہے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، اس کو نہیں مان رہے تھے وہ لوگ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یہ عقیدہ نہیں تھا، مر گئے مٹی میں یہ ختم ہو گیا، جو مکہ کے کافروں کا عقیدہ ہے، اسی لیے سورہ کہف میں ان کے لیے بھی سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے، دوبارہ اٹھائے نیند سے، لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو دوبارہ جگائے ہیں، یہ نشانی دینے کے لیے جیسا ان کو 300 سال سلا کے ہم اٹھائے ہیں تو 3000 سال یا 3 لاکھ سال سونے کے بعد بھی ہم کسی مردے کو قبر سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے 300 3 لاکھ کا فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ بھی جس طرح یہ پاسبل ہے وہ بھی پاسبل ہے، جیسا ان کو 300 سال سلا کر ہم ان کو اٹھائے ہیں۔ النوم اخو الموت کے عربی میں کہ نیند موت کا بھائی ہے، اخ کا مطلب بھائی نہیں، یہاں پر نیند موت کی طرح ہے، جیسا آدمی سوتے وقت اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، مرتے وقت بھی اس کی آنکھیں ویسے بند ہوتی ہیں۔ باتیں ذہن میں آ رہی ہے لیکن کیا کروں، وقت بہت کم ہے۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں سوتے وقت کی دعا اور اٹھتے وقت کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم سو کر اٹھ کے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد، ترجمہ اس کا یہ زندہ کیا مارنے کے بعد، مرے تھوڑی دیر سوئے تھے ہم، بولنا چاہیے تھا ہمیں بیدار کیا سلانے کے بعد، لیکن ہم بول کیا رہے ہیں؟ ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ موت، نیند یہ موت ہی کی طرح ہے، جیسے ان کو سلا کر اٹھایا گیا ہے 300 سال کے بعد، ویسے موت دینے کے بعد بھی قبروں سے بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بتانے کے واسطے اللہ اصحاب کہف کو دوبارہ ان کو نیند سے بیدار کیے، لوگ اٹھے، اس میں سے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر بھیجے، ان کے پاس جو سکہ تھا اس زمانے کا 300 سال پرانا سکہ، وہ سکہ دے کر بھیجے کہ جاؤ جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ، اسکا طعامن کا لفظ ہے کہ کوئی اچھا کھانا دیکھ کر لاؤ تاکہ ہم کھائے اس سے، لیکن ذرا چوکن نہ رہنا، کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ وہ سمجھے ابھی اسی بادشاہ کا زمانہ، کیونکہ یہ لوگ سو کے اٹھے، وہ سمجھے کہ ہم کچھ دیر سوئے، ابھی تو پیچھے میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں۔ لبثنا یوما او بعض یوم کا لفظ ہے، ہم ایک دن یا کچھ حصہ سو کے اٹھے، حالانکہ 300 سال سو کے اٹھے، انہیں احساس نہیں ہے، محسوس نہیں ہوا ان کو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی آدھا دن سو کے اٹھے ہیں۔ بہرحال ایک آدمی کو پیسے دے کر شہر میں بھیجے، تو دکان پہ گئے کھانا لینے کے لیے، تو پیسے دیکھ کے پریشان ہے، تو 300 سال پرانے پیسے تمہارے کہاں سے مل گئے؟ مطلب تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، تم کو کوئی خزانہ مل گیا زمین سے۔ تو اب وہ ان کے پیچھے پڑ گئی پولیس، اب ان کی چیکنگ شروع ہوئی کہ تمہارے پاس خزانہ کہاں ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خزانہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس زمانے میں تھے، اس بادشاہ کے زمانے میں یہ ہمارا واقعہ ہوا، پورا واقعہ سنا ہے اس کو، اگر میری بات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارے کچھ ساتھی غار میں ہیں، چلو ان سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ گئے پولیس، جا کے ان سے بھی ملاقات کر کے آگے، اس کے بعد آ کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بڑا خوش، بادشاہ کیونکہ توحید پرست تھا تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دو کہ لوگ ذرا آخرت پر یقین رکھنے والے بن جائے، مر کر دوبارہ اٹھنے کا یقین ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو بادشاہ خوش ہوا اور بادشاہ خود آ کر ملاقات کیا، اور کچھ لوگ بھی ساتھ میں آئے ان سے ملاقات کے لیے۔ بہرحال اس کے ذریعے سے ان کا عقیدہ تو صاف ہو گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد کے واقعات کیا ہے، ان کی قبر بنائی گئی وغیرہ، ان کی مسجد بنائی گئی، قرآن بھی اس سلسلے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کیا ہے، اتنا تو واقعہ ان کا ہے۔ اب اس واقعے سے سبق کیا ہے؟ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ایک فتنے کا تذکرہ کیے ہیں۔ وہ فتنے کا تذکرہ کیا ہے؟
دین کا فتنہ، ایمان کا فتنہ، دین کا فتنہ، قیامت سے پہلے ایسے فتنے حد سے زیادہ ہوں گے، آدمی کو ایمان سے ہٹانے والے، آدمی کو دین سے ہٹانے والے فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ آج کے زمانے میں ان فتنوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو ہمارا فون ہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیشہ ہمیں گناہوں میں ڈبا کے رکھتا ہے، ایمان ہٹانے کی پوری فکر میں لگا ہوا ہے، دجالی فتنہ ہے یہ بھی ایک۔ تو قیامت سے پہلے یہ فتنے ایمان ہٹانے والے، اور دوسرا مال کے ذریعے سے بھی ایمان ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا۔ ابو حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے تھے روم فتح کرنے کے واسطے، تو جنگ چل رہی تھی، جنگ کے دوران گرفتار ہو گئے کچھ قیدی مسلمان۔ ابو حذیفہ السہمی بھی گئے بات کرنے کے لیے ان سے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے لمبے چوڑے اچھے نظر آتے تھے، بڑے باروب اور روب والے آدمی تھے، بادشاہ کو بڑے پسند آئے، لیکن بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا تم عیسائی مذہب قبول کر لو، تم کو میں آدھی بادشاہ دے دوں گا، میری بیٹی سے شادی کرا دوں گا، اور تمہیں میں اچھے نعمتوں میں رکھوں گا۔ کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک العرب ما قبلت، اگر تو تیرے پاس جتنی تیری ملکیت میں ہے وہ ساری چیزیں بھی مجھے دے دیا، اور سارا عرب جس چیز کا مالک ہے وہ ساری چیزیں لا کر بھی مجھے دے دیا، اس بات پر کہ علی ان ارجع عن دین محمد طرفۃ عین، کہ پلک جھپکنے کے برابر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جاؤں، اس لیے تو مجھے یہ ساری چیزیں اگر دینے تیار ہے، ما قبلت، میں قبول نہیں کروں گا اس چیز کو۔ یہ آزمائش تھی، ایمان چھڑانے کا فتنہ تھا، مال پیش کیا گیا، حکومت پیش کی گئی، عورت پیش کی گئی، لیکن وہ صحابی اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے الفاظ جو استعمال کیے کہ یہ چیزیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایمان اہم ہے، میں قبول نہیں کروں گا ان چیزوں کو۔ استقامت بتلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے، اپنے ایمان پر جمے ہوئے رہنا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتے ہیں۔ ایمان والے بندے یہی تھے، اصحاب کہف جو نوجوان تھے، اپنے دین پر جمے رہے، اپنے دین کی عبادت کی خاطر وہ لوگ وطن چھوڑنا پسند کیے، غار میں رہنا پسند کیے، اپنے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیے۔ آج قیامت سے پہلے ایسے حالات دنیا میں آئیں گے کہ لوگوں کو طرح طرح سے دین ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ اتنے مسلمان آج ایسے ہیں، ہماری خواتین ہو، مرد ہو، چند پیسوں کی خاطر مذہب چھوڑنے تیار ہے، 200 روپے لے کر چرچ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا، ایمان کا فتنہ ہے۔ کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ مال کی خاطر اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ فتنہ قیامت سے پہلے دین سے پھیرنے والے، ایمان سے پھیرنے والے تو سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں یہ فتنے، اور کیونکہ آج کل تو ہر آدمی یوٹیوب پر آ گیا ہے، کچھ لوگ تو فیک بھی ہے، مسلمان نہیں ہے تو بھی آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، کون پہچانتا، ٹوپی لگا لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، داڑھی ہے، دیکھنے والا مسلمان سمجھے گا اس کو، اور قرآن کا علم جتنا ہمارے پاس ہے اس سے اچھا ان کے پاس ہے، غیروں کے پاس۔ آپ تعجب کریں گے اس چیز پر، ہم سے اچھا، کیونکہ مسلمان تو پڑھتے نہیں نا، ہم مسلمان تو قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ وہ دین اسلام کو پڑھتے ہیں، پیغمبر اسلام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ توفیق بھی دیتے ہیں، پڑھ کر سمجھ کے اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کتنے عیسائی ہیں، چرچ کے پادری ہیں جو اسلام قبول کر لیے، اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سمجھ کر۔ بہرحال سوشل میڈیا بھی آج ایک ایمانی فتنہ ہے، ایمان کا وہ بھی ایک بڑا فتنہ آج کے زمانے کو ہم قرار دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان پر جو بھی حملے ہوں گے کسی بھی طرح سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، یا پیسوں کے ذریعے سے ہو، یا کسی اور ذریعے سے ہو، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دین کے فتنوں سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد والے رکوع میں، بلکہ تیسرے رکوع میں اس کا تذکرہ کیے ہیں، بچنے کا طریقہ بتلائے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے لوگوں کی صحبت میں رہیں، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو یہ فتنوں سے بچیں گے۔ ایمان کا فتنہ، جو دین کا فتنہ، اس سے بچنے کا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کو ہی چاہتے ہیں، ان کی نیت صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اخلاص والے ہیں۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے بڑھ کر آگے کہیں نہ جائیں، بس انہی کے ساتھ لگے رہو تو اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو دجالی فتنہ ہے ایمان پر خاص طور سے، اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ والوں تعلقات قائم کرنا، علماء کی صحبت میں رہنا، معلومات حاصل کرتے رہنا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے، میرے پاس یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس یہ خبر، یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یوٹیوب پر بھی فلاں کو سنا ہوں وہ فلاں صحیح ہے نہیں ہے،
جب تک ہم علماء سے یہ چیزیں معلوم نہیں کریں گے، ان کی صحبتوں میں نہیں رہیں گے، ایمان ہمارا خطرے میں رہے گا، اس فتنے سے ہم محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ بہرحال ایک تو یہ تھا، ایک فتنہ اور اس کا علاج۔ پھر اس کے بعد جو رکوع ہے، اس رکوع میں جو دوسرا فتنہ جو بتایا تھا آپ کو، مال کا فتنہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دو باغ والوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ رجلین، دو لوگ تھے جن کے پاس باغ تھے۔ ایک آدمی کا باغ بڑا اچھا تھا، پھلتا پھولتا تھا، ہر وقت اس میں پھل رہتے تھے، کبھی کمی نہیں ہوتی تھی، بہترین اس کا لوکیشن بھی تھا، بہترین تھا پورا پورا۔ تکبر آ گیا اس کے اندر، اس نے اپنے ساتھ سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور تجھ سے زیادہ تعداد والا ہوں، میرا جمگٹھا بھی بڑا ہے اور میرے پاس مال تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ مال کا فتنہ ہے۔ مال جب آتا ہے تو آدمی میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر یہ مال کا فتنہ ہے۔ مال آئے اور مال آنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر تواضع بڑھتا جائے تو وہ مال اس کے لیے برکت والا مال ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، صالح مال صالح آدمی کے لیے بہت اچھا ہے۔ مال بھی اچھا ہے اور اس آدمی کو ملا وہ آدمی بھی صالح ہے تو پھر وہ مال بڑا پاکیزہ مال بن جاتا ہے۔ ورنہ فاسقوں کے پاس، فاجروں کے پاس یا حرام طریقے سے جو مال آتا ہے وہ مال سرکش بناتا ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، غرور میں آدمی پھر پھنس جاتا ہے اس مال کی وجہ سے۔ پھر آدمی کی نظر اللہ پر نہیں رہتی، اس کی نظر پوری پھر مال پر چلی جاتی ہے، اسباب پر اس کی نظر جم جاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے اس مال سے ہی ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوگا۔ یہ نظریاتی طور پر ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے، پیسہ پیسہ رہے تو سب ہوتا ہو۔ حالانکہ بولنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق اچھا رہے تو سب ہوتا، لیکن بولتے ہیں کہ پیسہ رہے تو سب ہوتا نہیں، غلط عقیدہ ہے، غلط بات ہے۔ اللہ سے تعلق صحیح ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں دیکھو مسلمان جو ذلت کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی عرب ممالک خصوصاً سعودیہ کے جو حالات ہیں دیکھیے آپ، پیسے کی طرف خوب بڑھ رہا ہے۔ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنے ملک میں لانے کے لیے کیا کیا وہاں پر سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، وہاں پر ٹورزم کے ایریے وہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں، نیوم سٹی وہاں پر بن رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیسے رہے تو ہماری گورنمنٹ باقی رہے گی، تب تک ہم ڈیزل پیٹرول پر ہم باقی رہیں گے، تیل پر باقی رہیں گے، نہیں ہمارے پاس دوسرا انکم سورس بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ لوگ وہ سوچ رہے ہیں کہ پیسے ہمارے پاس رہے تو ہم آگے رہیں۔ اسی بنیاد پر دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہے، یمن ہو، دوسرے ممالک کو تعلقات صحیح نہیں ہوگی، تکبر آ گیا، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، یہ غرور تکبر۔ حالانکہ وہی زمانہ، وہی علاقہ مکہ اور مدینہ جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ خلافت تھی، اس زمانے میں انہوں نے کیا کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ ہماری عزت دنیا میں ہوگی وہ اسلام کی وجہ سے ہوگی، ایمان کی وجہ سے ہوگی، مال کی وجہ سے نہیں۔ اب یہ لوگ اسلام ایمان کو تو پیچھے پھینک دیے ہیں۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ جیسے پاکیزہ شہروں میں سنیما ہال تیار ہو رہے ہیں، ایمان کا نام و نشان نہیں ہے، ایمان کے قوانین کوئی وہاں پر نہیں ہے، ایمان کو پیچھے ڈال دیے ہیں اور پیسے کو آگے رکھ لیے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا عروج جو مسلمانوں کو ملا ہے، جو بلندی ملی مسلمانوں کو چند سالوں میں، بڑی بڑی حکومت جو مسلمانوں کے تحت آ گئی، روم کی حکومت، ایران کی حکومت، فارس کی حکومت جو آئی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، وہ ایمان ہی کی وجہ تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے، ایران اور روم کے بادشاہ وہاں بیٹھ کر ڈرتے تھے کہ کب لشکر آ کے حملہ کرتا نہیں معلوم۔ تو ایمان ہمارے پاس اصل چیز ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے یہ لوگ جو ہے مال کو، اسباب کو سب کچھ سمجھ لیے ہیں۔ تو انسان جب مال اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اسباب کا فتنہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں۔ مادہ پرستی، پھر مادے کا فتنہ، یعنی دکھنے والی چیزوں سے ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا کون دیکھے، لوگوں کا ذہن یہ بن رہا ہے، مرنے کے بعد کے حالات کون دیکھے، ابھی ہے تو ابھی چند دن جینا ہے تو اچھا کھا پی کے جانا ہے یہاں پہ، مرنے کے بعد بات کا بعد میں دیکھیں گے۔ مادہ پرستی یہ بھی قیامت سے پہلے ایک فتنہ ہوگا۔ تو بہرحال اس واقعے میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے دیا ہے، یہ جو باغ مجھے ملا یہ اللہ کی توفیق سے ملا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کوئی طاقت میرے پاس نہیں ہے، جو طاقت مجھے ملی ہے، مال کی طاقت ہی اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ غرور اور تکبر آتا ہے۔ دیکھو آج کی فتنہ ہم اسرائیل پر بھی اس آیت کو فٹ کر سکتے ہیں۔ آئرن ڈوم پہ بڑا ان کو ناز تھا، اب تو وہ ناز دھیرے دھیرے کم ہوتے بلکہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ کیا جو یہ لفظ استعمال کیا، یہ جو باغ والا آدمی، سیم لفظ اسرائیل استعمال کیا ہے۔ آیت میں کہیں ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، یہ جو میرا باغ ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہوگا، ان تبید ہذہ ابدا،
میرا یہ باغ جو اللہ مجھے دیے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو میں بڑے مضبوط انداز میں رکھا ہوں، اس کے پانی کا میں بہترین انتظام کیا ہوں، اس کی میں اچھی رکھوالی کرتا ہوں، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہی ان کا دعویٰ بھی تھا، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، کبھی فیل نہیں ہوگا۔ اب تو کتنے بار فیل ہو گیا، تو دنیا دیکھ رہی ہے، اب تک تو چھپے چھپے تھے، اب تو سامنے بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ساری چیز اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ مال دیا تو اللہ نے دیا ہے، عزت دیا تو اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو مجھے نہ ملتی۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، نظر وہاں ہونا چاہیے۔ تو قیامت سے پہلے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، اسباب کا فتنہ، مال کا فتنہ، کہ انسان کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر مال کے اوپر اس کی نظر جم جائے گی۔ اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگلے رکوع میں بتایا گیا ہو۔ وَضَرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، دنیا کی حقیقت پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ مال جو تمہارے پاس ہے دنیا کی، اس میں غور کرو کہ یہ ہے کیا آخر ہے۔ تو قرآن ایک مثال دے کے سمجھایا، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایسا ایک پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا۔ فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ذریعے سے زمین کے پودے آپس میں، زمین کے پودے اس پانی سے مل گئے۔ فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر ایک اچھی کھیتی تیار ہو گئی، ہوا سے چل رہی ہے، ہل رہی ہے۔ وكان الله على كل شيء مقتدرا، ابھی تو قرآن شارٹ کر دیا۔ قرآن مجید پوری بات کبھی بیان نہیں کرتا ہے، فہم پہ چھوڑ دیتا ہے انسان کی سمجھ پر۔ اب جو کھیتی ہے، اب بتائیے وہ کھیتی کیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ جو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں جو کھیتی پیدا ہو گئی، وہ جو چل رہی ہے، ہواؤں کے ہلنے سے ہل رہی ہے کھیتی، خوشنما منظر دکھ رہا ہے۔ 11ویں پارے کے سورہ یونس میں بہت اچھا منظر وہاں ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی سیم آیت ہے، وہاں پہ الفاظ ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین اپنی رعنائی کو لے لیتی ہے، وہ زینت اور سنور جاتی ہے، اب ہری بھری اچھی دکھ رہی ہے۔ وظن اهلها انهم قادرون عليها، اور کھیتی والے سمجھ رہے کہ ہم کل صبح کے کھیت کاٹ لیں گے۔ اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس، تو رات یا دن کے کسی وقت میں ہمارا عذاب آ جاتا ہے، کوئی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، پورا کھیت برباد ہو گیا، ایسا لگ رہا کل یہ کھیت یہاں پر تھا ہی نہیں۔ تو یہ مثال دے کے، دنیا کی مثال اس کھیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا چاہے کتنی بھی تمہیں مل جائے، اس کی مثال اس کھیت ہی کی طرح ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے۔ آج ایک کے پاس مال ہے، ہو سکتا کل نہ ہو، پرسوں نہ ہو، ٹھیک ہے، پوری زندگی مال رہا تو کب تک ہے؟ موت تو آئے گی ایک دن، تو موت آنے کے بعد تو مال چھوڑ کے ہی جانا ہے۔ اب موت بھی وہی ہے، اتاها امرنا والی بات ہے، موت آ کر ختم کر دے گی اس کا، کچھ مال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ابھی رتن ٹاٹا کا انتقال ہوا ہے، کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک تھے، لیکن کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ دنیا میں مال جمع تھا لیکن کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ دنیا کی حقیقت پر غور کرو، تو پھر تمہیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ اب آدمی کبھی بھی غرور گھمنڈ نہیں کرتا کہ مال تو ہمیشہ رہنے والا نہیں میرے پاس، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلے جائے گا۔ اگر میرے پاس ہمیشہ بھی رہا تو مر کر چھوڑ کر مجھے جانا ہی ہے، تو جہاں مجھے جانا ہے میں وہاں کی تیاری کر لوں، یہ فکر پھر آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اور آگے بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ الفاظ بڑے پیارے استعمال کیا قرآن یہاں پر، زینت، زینت یعنی میک اپ۔ پروگرام میں جانا ہے تو خواتین میک اپ لگاتے ہیں، تو وہ میک اپ کب تک رہتا ہے؟ بعض دفعہ تو میک اپ پروگرام سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پروگرام ہو کے گھر آئے تو بھی تو منہ دھونا ہی ہے ایک بار، تو تب تو جانا ہی ہے اس میک اپ کو۔ بالکل مال اور اولاد کی مثال بھی ایسی ہے، مال جو آیا ہے وہ دنیا کی زندگی کی ایک میک اپ ہے، ایک زینت ہے، پر دنیا کی زندگی میں وہ ختم ہونے والا ہے، یا تو جلدی ختم ہو جائے گا یا موت کے وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں الصالحات، نیک کام ہیں جو انسان کے باقی رہتے ہیں، اس پر توجہ دو۔ ان رب خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے رب کے پاس ان کا ثواب بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بڑے اچھے ہیں۔ تو مال ختم ہونے والے لیکن اعمال ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو توجہ انسان کی اعمال پر ہو، دنیا کی حقیقت پر غور و فکر کرنے سے آدمی اس فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا منظر پیش کیا گیا، قیامت کے دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، سب لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور سب میں رکھا جائے گا۔ وَبَرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہارے
پاس آئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، جیسا پہلی بار پیدا کیا ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑوں کے بغیر چپل کے، ویسے ہی حشر کے میدان میں سب آئیں گے، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، تحشرون حفاۃ عراۃ، ننگے بدن ننگے پیر سب حشر کے میدان میں آئیں گے۔ حدیث ہے یہ، حضرت عائشہ اس کے راوی ہے رسول اللہ عنہ۔ تو سوال کیا رسول اللہ اس وقت تو پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ نبی نے کہا کہ اس وقت اس فرصتی کیا ہوگی، لوگوں کا ہولناک منظر ہوگا، ہیبتناک منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنی بچنے کی فکر پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے تیار نہیں ہوگا، اس منظر پر اٹھیں گے اور پورے حشر کے میدان میں دوڑ پڑیں گے۔ پھر آگے قرآن بڑے پیارے انداز میں ایمان بنا رہا ہے، کیونکہ مال کا فتنہ آیا ہے، مال بڑا بگاڑتا ہے انسان کو، تو مال جب آئے آدمی کے پاس تو اس سے بگڑنے سے بچنے کے لیے تدبیریں کرتے رہنا، ورنہ بڑے سے بڑا متقی آدمی بھی مال آنے کے بعد متاثر ہو جاتا ہے، تقویٰ متاثر ہو جاتا ہے مال کے فتنے کی وجہ سے۔ اس مال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن بہت فوکس کر رہا ہے، یہاں دنیا کی مثال دے کے سمجھایا، پھر آخرت کی مثالیں دے رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن نامہ اعمال بچھا دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین دیکھیں گے، ڈریں گے دیکھ کر اور کہیں گے یا ویلتنا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اے ہمارا افسوس، کیا ہو گیا اس کتاب، عجیب کتاب ہے، عجیب نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹا بڑا عمل کو اس نے ریکارڈ کر کے رکھا ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، اور اپنے سارے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ بہرحال مال کا جو فتنے کا تذکرہ کیا گیا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کی حقیقت پہ غور کرے، اور دنیا کے بعد جو موت کے بعد کے واقعات ہیں، قبر کے حالات، حشر کے حالات جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اللہ کے سامنے سب بنا کر کھڑے ہونا اور نامہ اعمال کا سامنے رکھا جانا، ان چیزوں پہ آدمی اگر غور و فکر کرتے رہا، پھر آدمی کی زندگی میں یہ فتنے جلدی نہیں آتے ہیں۔ مال کے فتنے دو فتنے ہو گئے ہیں، اس کے بعد درمیان میں پھر وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے، ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ واقعہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید میں ہم باتوں کو الگ الگ انداز سے بیان کرتے ہیں، ایک ہی بات قرآن مجید میں آپ کو الگ الگ انداز سے ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پہلے پارے میں بھی ملے گا، 9ویں پارے میں بھی ملے گا، الگ الگ 19ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، الگ الگ پاروں میں قصہ ملتے رہتا ہے۔ قرآن مجید ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اس انداز سے، اس انداز سمجھ جائے اس بات کو، تو ایک ہی بات کو قرآن مجید الگ الگ انداز سے بیان کرتا ہے۔ اسے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ بہرحال یہ چھوڑ دیجیے، ایمان لے لانے کی جو وجہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی، وہ وجہ پھر یہاں پر ریپیٹ کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے فتنے کا تذکرہ ہے اس کے بعد والے رکوع میں۔ تیسرا فتنہ بتایا تھا آپ کو میں، علم کا فتنہ، جانکاری کا فتنہ، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوتا ہے۔ علم کا فتنہ آدمی کو بڑا ڈبا دیتا ہے۔ ابلیس جو اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، نکال دیا گیا، وہ علم کا فتنہ ہی تھا۔ غرور تھا اس کے پاس، کیونکہ فرشتوں کو پڑھایا کئی سال تک، معلم الملائکہ ہے ابلیس، 70,000 سال تک فرشتوں کو پڑھاتا رہا، فرشتوں کا معلم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہا کہ آدم تو میرے بعد پیدا ہوئے ہیں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے، سجدہ کیوں کروں ان کے سامنے؟ کئی معنی میں۔ بہرحال علم کا فتنے کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم میں بیان کر رہے تھے، بیان کے درمیان میں ایک آدمی کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا موسیٰ من اعلم فی الارض، زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا انا، میں، تھے بھی واقعتاً وہی۔ کسی بھی وقت میں جب نبی ہو تو نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں رہتا۔ بات تو صحیح تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بڑا عالم میں ہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریبی پیغمبر ہیں، تو بڑوں کی چھوٹی بات بھی بڑی بن جاتی ہے۔ مقربانہ بیش قوت حیرانی، فارسی کا شاعر بول رہا ہے، جو جتنا قریب ہوتا وہ اتنا حیران رہتا، جو اللہ کے جتنا قریب ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ نے ہماری طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ یوں کہتے کہ واللہ اعلم، اللہ سب سے بڑے عالم ہے، یہ بولنا تھا، لیکن تم نے کہا کہ میں ہوں، تو پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نہیں ہو سب سے بڑے عالم۔ جاؤ فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے، ہم اس کو وہ علم جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ علم جو تم بول رہے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا جاننے والا میں ہوں، تو دنیا میں آپ سے بھی بڑا عالم ایک ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ نالج آپ کے پاس نہیں ہے، جاؤ اس کے پاس۔
تو لمبا سفر کر کے نکلے ہیں. وہ سفر آپ لوگ سن چکے ہوں گے اس سے پہلے بھی, میں شارٹ کر کے ذکر کرتا ہوں. اپنے خادم کو ساتھ میں لیے, غالباً یوشع بن نون نام ہے ان کا, ساتھ میں لے کر نکلے اور ایک مچھلی کا توشہ ساتھ میں لے لی. وہ نشانی تھی ان کے پاس, یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے سمجھ جانا کہ وہ بندہ ہمارا وہیں پر ہے. 2 سمندر ملنے کی جگہ ہے مجمع البحرین, وہاں پر جاؤ, وہاں ہمارا بندہ ملے گا. تم ساتھ میں مچھلی لے کر نکلے, جا رہے ہیں ایک جگہ پر رکے. وہاں پر وہ مچھلی خادم کی تھیلی سے نکل کے سمندر میں چلے گئی. محسوس نہیں ہوا خادم کو, اٹھے سو کے پھر فوراً آگے چلے گئے. اب آگے جا رہے ہیں راستے میں بھوک محسوس ہوئی. اب تک حالانکہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے, ذرا برابر بھی پیاس نہیں ہے, بھوک نہیں ہے, لیکن کیونکہ مقصد جو تھا, جو ڈسٹینس تھا, جو ڈسٹینیشن ہے وہ آ چکا ہے, ابھی اس سے آگے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا مقصود والا سفر نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی. اور کہا آتینا غداءنا, ذرا دوپہر کا ہمارا لنچ لے کے آؤ. آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے. اب جب توشہ نکالنے کے بعد سے مچھلی دیکھے تو مچھلی نہیں ہے اس میں. تو خادم نے کہا کہ ہم وہاں جب سو رہے تھے تو مچھلی نکل کے گئی تھی, میں دیکھا بھی تھا اس کو, لیکن آپ کو بولنا تھا, میں بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, شیطان نے مجھے آپ کو بولنے سے بھلا دیا. بہرحال واپس پلٹ گئے. فردد علی آثارہ ما قصص, واپس اپنے پیروں پر پلٹ کے اس جگہ پر آئے, وہاں پر ہمارا بندہ مل گیا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا, وہاں پر ہمارے بندے سے کی ملاقات ہو گئی جن کو ہم نے ایک علم لدنی دے رکھا تھا. ان کے پاس دنیا کا تکوینی علم تھا. دنیا میں 2 طرح کے نظام چلتے ہیں, ایک تشریعی نظام اور ایک تکوینی نظام. تشریعی نظام کا مطلب حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, اس کو شریعت والا نظام, اس کو تشریعی نظام بولتے ہیں. اور ایک نظام تکوینی ہے. تکوینی کا مطلب کون سا جھاڑ کہاں ہونا چاہیے, کون سا پہاڑ کہاں ہونا چاہیے, پانی کتنا برسنا چاہیے, کس کو دنیا میں رکھنا ہے, کس کو موت دینا ہے, کس کی عمر کتنی بڑھانا ہے اور کس کی عمر ختم کرنا ہے. یہ تکوینی نظام ہے, یہ دنیا چلانے کا سسٹم جس کو بولتے ہیں. وہ تکوینی نظام کا علم ان کے پاس تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ نے بلکہ خضر علیہ السلام کے پاس, جس بندے پر کو بھیجنا, نام اب لیا ان کا, میں ان کا نام تھا خضر علیہ السلام. خضر بھی بولتے ہیں, خضر بھی بولتے ہیں, صحیح تلفظ خضر ہے, خا پر زبر, زاد پر زیر ہونا چاہیے. خضر علیہ السلام ان کا نام ہے. بہرحال وہ کون ہے, کیا ہے, لمبی چوڑی باتیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم. ان کے پاس بھیجا گیا. اب ملاقات ہو گئی. ملاقات میں کہہ رہے ہیں قال له موسیٰ, موسیٰ نے ان سے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کب تک پہنچے؟ 8 بجے. تو کب تک کی تفسیر چل سکتی ہے؟ 8 بجے تک. یہ 7:45 پہ کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم لینے کے لیے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے, میرے پاس جو علم ہے وہ آپ وہ علم برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ جو ہے غصے والے ہیں, آپ کا مزاج بڑا غصے والا مزاج ہے. ایک غصہ مار کے آپ نے ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک غصہ بڑا ٹپٹی پہ تو فوراً مر گیا ہے کہ غصے میں. بڑا غصے کا مزاج تھا موسیٰ علیہ السلام کا. فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی. فرشتہ آیا تھا روح قبضہ کرنے, بخاری شریف کی روایت ہے. فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی روح لینے کے واسطے, تو غصہ مارے اس کی آنکھ پہ, اس کا آنکھ کو آنکھ پھوڑ دیا آنکھ پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھوڑا سخت مزاج تھا. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے, ہمارے مدرسے میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. آپ جو سیکھنے کے واسطے یہاں پر آئے ہیں, آپ سیکھنے میں آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, آپ کی کوئی بات کی نافرمانی میں نہیں کروں گا. آپ کے مدرسے کے جو رولز ہیں وہ رول کو میں پورے فالو کروں گا. میں بالکل بھی کوئی آپ کی بات کا انکار نہیں کروں گا. آپ صبر کرنے والا پائیں گے. تو ٹھیک ہے, ایک کنڈیشن لگا دی, اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. اگر کوئی واقعہ تمہیں نیا دکھا, کوئی عجیب دکھا, تو مجھ سے پوچھنا نیا. جب تک میں خود نہ بولوں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ کے یہاں سے اخراج کر دیں گے, نکال دیں گے آپ کو ہمارے اسکول سے. تو موسیٰ علیہ السلام ایگری ہو گئے, راضی ہو گئے, ٹھیک ہے میں تیار. اب واقعات شروع ہو رہے ہیں. یہاں سے 3 واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ ہے فانطلقا, دونوں نکل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ, کشتی پر سوار ہوئے. اور وہ کشتی تھی کچھ غریب لوگوں کی, جو سمندر پہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لوگوں کو لے جانے کا کام کرتے تھے, اجرت پر لے آ کر پہنچا کے پیسے لیے, وہ کمائی کا ذریعہ تھی کشتی ان کے پاس. اب یہ لوگ دونوں گئے, موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام. تو کشتی والے دیکھے بڑے بزرگ دکھ رہے ہیں, فری میں سوار کر کے ان کو لے جا کے اس کونے پہ چھوڑ دیے. وہ کشتی میں بیٹھنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک تختی توڑ دی, اس لکڑی کی کشتی تھی, ایک تختی توڑ دی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام شریعت والے ہیں,
انہوں تکوین والے ہیں انہوں شریعت والے ہیں. تو شریعت کے حساب سے تو نہ جائز ہے کہ دوسرے کے مال کو آپ ضائع کیے, اس کو نقصان پہنچایا. حالانکہ احسان کرا ہمارے اوپر, فری میں سوال کر لیا, آپ اس کو نقصان پہنچائے, مالی نقصان. موسیٰ علیہ السلام فوراً گزرے, میں آپ کو پہلے ہی بولا صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ آپ. تو الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کیا میں آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت, میں بھول گیا, میری پکڑ مت کرو, چھوڑ دو, چلو آگے چلتے ہیں. یہ واقعہ ہو گیا. اور کشتی کو توڑنے کی وجہ کیا ہے وہ آگے بول رہے ہیں. پھر دوسرا واقعہ ہوا, کچھ آگے چلے ہیں تو لڑکے سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ السلام گئے, اس لڑکے کو پکڑ کے اس کا گلا پکڑ کے ختم کر دیا. اس کو چھوٹا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جا کر پکڑے قتل کر دیے. قتل کرنا تو حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کیا کہ چھوٹا بچہ ہے, معصوم ہے, قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک جاندار کو آپ نے بغیر کے جرم میں قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, بڑا غلط کام کیا. پھر وہی بات, الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں آپ سے نہیں بولا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے, 2 بار ہو گیا, ایک اور مہلت دے دو میرے. ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اگر اس کے بعد کوئی اور سوال آپ سے میں کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے, چھٹی کر دیجیے میری. قد بلغت من لدنی عذرا, 2 واقعے ہو گئے, تیسرا واقعہ آپ چل رہے ہیں. ایک بستی میں پہنچے دونوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. بستی والوں سے ذرا بولے کہ کھانا کھلاؤ, ہمیں ذرا ضیافت کرو, ہم مہمان ہیں, دور سے آئے ہوئے ہیں, کھانے کا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ کھلائیے. فأبوا أن يضيفوهما, وہ گاؤں والے ضیافت کرنے سے انکار کرے کہ ہم آپ کو نہیں کھلائیں. غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو, اتنی دور سے مسافر ہیں, ہم تھوڑی ضیافت کریں تو کیا 2 روٹی دینے میں کیا جا رہا تھا. اب ہوا کیا, اس کے بعد اسی گاؤں کے ایک دیوار گر رہی تھی. خضر علیہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیے, گرنے نہیں دیے اس کو. موسیٰ علیہ السلام سوال کیے یہ لوگ ہماری ضیافت نہیں کرے, ہمارا خیال نہیں کرے, آپ کو خیر خواہی کر رہے, دیوار گرنے دینا تھا آپ کو. اب موسیٰ علیہ السلام بول دیے کہ بھائی ٹھیک ہے, اب 3 سوالات آپ کے ہو چکے ہیں, ھذا فراق بینی و بینک, اب آپ کی میری جدائی ہے, فراق چلے جائیے. اب لیکن موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں جاؤں گا نہیں, مجھے ریزن بتاؤ آپ, وہ کشتی کیوں توڑے تھے, وہ بچے کو کیوں مارے تھے, یہ دیوار کو کیوں رکایا, وہ بولو, اس کے بعد جاتا ہوں. تو پھر آپ شروع کر رہے ہیں بولنا. اما السفینۃ فکانت لمساکین, وہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی, وہ سمندر میں کام کرتے تھے, میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب لگا دوں, ایک عیب دار بناؤں. وجہ کیا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ سمندر کے اس پار ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے لیتا ہے, چھین لیتا ہے اچھی کشتیوں کو. ارے کشتی کو میں توڑ دیا تو کشتی عیب دار ہے, اس کشتی کو نہیں لیں گا, بیچارے ذرا کما سکیں گے پیسے اس کشتی کے ذریعے سے. اگر وہ کشتی اچھی رہتی تو وہ کشتی کو بادشاہ چھین لیتا ہے ان کے پاس. یہ حکمت تھی جو آپ کو نہیں معلوم تھی, جو آپ جس کے واسطے اللہ آپ کو یہاں بھیجے ہیں. پھر دوسرا جو واقعہ تھا بچے کا, اما الغلام, بہرحال لڑکا, فکان ابواہ مؤمنین, اس کے والدین ایمان والے تھے اس بچے کے. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا, ہمیں ڈر ہوا, اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکشی میں مبتلا نہ کر دے, انہیں ایمان سے نہ پھیر دے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ جانتے کون آگے چلے کیا کرنے والا ہے. یہ بندہ آگے چل کر ماں باپ کو بھی ایمان پھٹانے والا تھا. ان دونوں کی ایمان کی عبادت کے واسطے اس کو مارنے کا حکم وہاں سے ملا تھا, اس نے میں کیا ہے. فَأَرَادَنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً, تو اللہ کا ارادہ یہ ہوا ان کے رب کا کہ اس کے بدلے میں اس سے اچھی اولاد دینا اللہ کو منظور تھا, جو ان سے صلہ رحمی کرنے والی بھی ہوگی اور اس سے پاکیزہ ہوگی, وہ اولاد دینا تھا. اس نے ختم کر دیا ہے, لیکن جو کیا میں اللہ کی طرف سے کیا. تیسرا واقعہ دیوار کا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ, دیوار وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے, اس شہر کے اندر. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اس زمانے میں خزانے زمین میں گاڑ دے کے اس کے اوپر دیوار بناتے تھے تاکہ کسی کو کھودنے کا خیال بھی نہ آئے. دیوار نیچے کیا رہتا ہے, زمین میں اگر نارمل رکھے تو تھوڑا بہت ابھرا ہوا دیکھ کے تو بھی, یا زمین تھوڑی بہت سمجھ میں آتی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوا, تو آدمی کھودنے کی کوشش کرتا. اب زمین میں گاڑ دیے, اس کے اوپر دیوار بنا دیے اس کے ایریا کے برابر, تو پھر آپ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نیچے کیا رکھا ہوا ہے. خضر علیہ السلام کو اطلاع ملی اوپر سے کہ یہ یتیم بچے ہیں شہر کے, یتیم بچوں کا خزانہ ان کے ماں باپ اس کے نیچے رکھے گئے ہیں تاکہ بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, وہ خزانہ نکال لیں. اب وہ دیوار گر رہی ہے تو پھر لوگوں کو خزانے کا علم ہوگا, حکومت قبضہ کر لیں گی اس خزانے کے اوپر, اس لیے اس دیوار کو سیٹ کر دیے تاکہ وہ دیوار نہ گرے. یہ حکمتیں تھیں اس میں. آگے کہا رحمتا من ربک, یہ سب اللہ کی رحمت ہے. وما فعلته عن امری, میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا ہے. ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ریزن ہے ان باتوں کا جن پر آپ صبر نہیں کر رہے تھے. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا ہو چکا ہے. اس واقعے میں علم کے فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے, علم کا فتنہ. اب علم کا فتنہ
آج کے دور میں بڑے عروج پر ہے ٹیکنالوجی جو آگے نکلی ہے. علم چاہے دینی علم چاہے دنیاوی علم ہو, دونوں میں فتنے مبتلا ہوتا ہے آدمی. بلکہ دنیا کے علم سے زیادہ دین کے علم میں آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. غرور اور تکبر اور گھمنڈ دین کے علم میں زیادہ آتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار عبد کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے گئے. جو سورہ بنی, جو ہماری سورہ شروع ہوئی پہلی سورت, وہاں پر الفاظ دیے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. عبد تواضع والے بندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے عالم تھے, لیکن آپ کے لیے جو صفت کا انتخاب کیا گیا عبدیت کا, تواضع کا. تواضع اس کا علاج ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تواضع مانگے, عاجزی مانگے کہ اللہ یہ علم مجھے سرکش نہ بنا دے, یہ علم مجھے غرور میں مبتلا نہ کر دے, یہ علم مجھے تکبر میں مبتلا نہ کر دے. اللہ سے یہ چیز مانگنا چاہیے. اب یہ غرور اور تکبر ہی ہے کہ ٹیکنالوجی میں جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں دوسروں پر ظلم کرتے جا رہے ہیں. یہ سب دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ سب ٹیکنالوجی تو ہے. راکٹ چلانا, راکٹ ڈالنا, میزائل ڈالنا, بم ڈالنا, یہ سب ٹیکنالوجی سے تیار ہوئی چیزیں ہیں. تو اس سے ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ تکبر آ گیا اس کی وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ معلومات ہے, ہمارے پاس یہ, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس فلاں ہے, ہمارے پاس فلاں ہے, ہم نیوکلیئر والے ہیں. یہ غرور اور گھمنڈ آیا ہے علم کی بنیاد پر. تو قیامت سے پہلے یہ عروج پر ہوگا اور اپنی آنکھوں سے یہ عروج پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے. ذرا آپ غور کریں گے آیت میں خضر علیہ السلام کا جو نام لیا گیا ہے یہاں پر, فوجد عبدا من عبادنا, آپ وہاں پر ہمارے ایک عبد کو, ہمارے ایک بندے کو پائیں گے. اس میں ہی اشارہ نکل کر آ رہا ہے کہ علم کے فتنے سے بچنے کا علاج عبدیت ہے. اللہ کا بندہ بننا ہے کہ اللہ مجھے علم دیا ہے تو مجھے علم آیا ہے, اللہ کی بندگی, اس علم کو میں اللہ کی بندگی کے مطابق گزاروں. اللہ کی بندگی کا مطلب اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کروں, اسی کا نام بندگی ہے. اللہ مجھے یہ حکم دیے کہ اس علم کو میں ایسا استعمال کروں گا جیسا اللہ چاہتے ہیں, تو پھر آدمی اس فتنے سے محفوظ رہے گا. بہرحال یہ تیسرا فتنہ تھا. اس کے بعد آخری فتنہ ہے, اسی پر ہماری یہ صورت بھی پوری ہو جائے گی. ذوالقرنین کا واقعہ آگے آ رہا ہے. اس واقعے میں بھی ایک فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ ہے اقتدار کا فتنہ, حکومت کا فتنہ, زمینوں پر قبضہ کرنے کا فتنہ. غور کر لیجیے, ساری دنیا میں زور و شور پہ ہے. فلسطین پہ حملہ کس چیز کا ہے؟ قبضہ کرنا ہے زمین کو, اسی لیے تو وہ لوگ حملے کر رہے ہیں مسلسل. رشیا اور یوکرین کی جنگ کی ہوئی تھی, وہاں بھی وہی مقصد تھا ان کا. یمن اور سعودیہ کی جنگ کس چیز پر ہوئی تھی؟ ابہا کے علاقے کو لے کر جنگ ان کی ہوئی تھی. ان کا مقصد بھی زمین پر قبضہ کرنا ہی تھا. اقتدار, حکومت, یہ قیامت سے پہلے یہ فتنے یہ بھی بڑے عروج پر رہیں گے. اب اقتدار میں ایک چیز بڑا پن بھی آ جاتا ہے. اب بڑا پن کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو ہر جگہ بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے. میں علاقے کا بڑا بن جاؤں, میں محلے کا بڑا بن جاؤں, میں اپنے گھر کا بڑا بن جاؤں, مجھے یہ صدارت کا منصب ملنا چاہیے, مجھے یہ عمارت کا منصب ملنا چاہیے, میں فلاں چیز کا امیر بنوں, میں فلاں جگہ کا صدر بنوں, مجھے فلاں جگہ کا پوسٹ دیا جائے. اس کی وجہ سے پھر آپس میں فتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں, آپس میں جنگ و جدال بھی اسی سے قائم ہوتے ہیں. یہ بھی قیامت سے پہلے عروج پر رہنے والا فتنہ ہے. اقتدار کا فتنہ, منصب طلبی کا فتنہ, منصب حاصل کرنے کا فتنہ, منصب منہ مانگ کے لینے والا فتنہ. بہرحال اس فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ذوالقرنین کے واقعے میں. ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں, عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے. تفصیلات ان کی وقت کے نبی تھے کیا تھے, علماء کے نام اس میں اختلاف ہے. میں آپ کے سامنے جو مختصر بات ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ بس نیک بادشاہ تھے. ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی. کچھ بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. اس میں ذوالقرنین بھی گئے, سلیمان علیہ السلام بھی گئے. ذوالقرنین جس کو کچھ لوگ جو ہے الیگزینڈر بولنا چاہا کچھ لوگوں نے, تو لیکن وہ الگ ہے, یہ الگ ہے, وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. وہ تو بڑا ظالم تھا, یہ تو بڑے عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں حکومت دیے تھے. اب ان کو حکم دیا گیا ذرا زمین میں چلو پھرو. تو مشرق بھی گئے ہیں, زمین کے مغرب بھی گئے ہیں, پوری دنیا کی سیاحت کی ہے, سفر کیے ہیں, پوری دنیا کا ہے. الگ الگ واقعات ہیں. ایک جگہ پر گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا, مطلب یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ مغرب. ایک جگہ پر گئے ہیں جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا یعنی مشرق, ادھر بھی سفر وہ کیے تھے. ایک جگہ پر گئے ہیں جہاں پر سدین, جو جہاں پر دو دیواریں تھیں, وہاں پر بھی ان کا گزر ہوا, وہاں بھی ایک قوم آباد تھی. بہرحال 3 سفر کا تذکرہ یہاں پر قرآن کر رہا ہے. تیسرا جو سفر ہے وہ تھوڑا اہم ہے. پہلے کے 2 تو بہرحال عام سفر سے ہیں, اس میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں, وہ آپ خود سے پڑھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ جو آخری سفر ہے ان کا یاجوج ماجوج سے متعلق ہے, ذرا اس کو بیان کر کے بعد مکمل کر دیتا ہوں. تیسرا سفر ہے حتی اذا بلغ بین السدین, جب وہ 2
دیواروں والی جگہ پر پہنچے، وجد من دونہما قوما، وہاں پر ایک قوم سے ان کی ملاقات ہوئی، لا یکادون یفقهون قولا، سد بولتے ہیں رکاوٹ جس کو ڈیم بھی آپ بول سکتے ہیں، وہی جگہ پر ان کا گزر ہوا، وہاں پر کچھ لوگ ملے جو ان کی بات صحیح ڈھنگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لا یکادون یفقهون قولا، بہرحال پھر گفتگو ہوئی ان سے، انہوں نے کہا کہ یا ذی القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج اس زمین میں بڑی تباہی مچا کے رکھے ہیں، ذرا ان سے ہم کو بچا لیجئے، کچھ ہمارا کام کیجئے، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے واسطے کچھ پیسے جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد قائم کر دو، ایک رکاوٹ، ایک دیوار قائم کر دو کہ ہمارے علاقے میں نہ آئے۔ بڑی تباہی مچانے والی قوم تھی، جہاں گزرتی تھی پورا پانی پی لیتی تھی، کھیت پہ گزرے تو پورا کھیت صاف کر دیتی تھی، تو وہ لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں بچتی تھی، پینے کی چیزیں نہیں بچتی تھی، تو بڑی تباہی تھی لوگوں کو ان کی وجہ سے۔ بہرحال ایک درخواست کیے ذوالقرنین سے، ذوالقرنین نے کہا تمہارے پیسوں کی چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت اچھا ہے میرے پاس، فاعینونی بقوت، بس میری مدد کیجئے قوت کے ذریعے سے، کچھ لوگ آ جاؤ بس کام کرنے کے واسطے، کچھ لوگ مل جائے تو ہم دیوار کھڑی کر دیں گے۔ بہرحال اب دیوار کھڑی کر رہے ہیں لوہے کی تختیوں کے ذریعے سے، اور اس میں تانبا وغیرہ ڈال کے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کی، اس کو سد ذوالقرنین بولتے ہیں۔ اس بستی والوں کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بڑی دیوار قائم کر دیے تاکہ ادھر نہ آئے وہ لوگ، اس کو سد ذوالقرنین بولتے ہیں۔ ذوالقرنین کا بنائی ہوئی دیوار، ان کے بنائی ہوئی رکاوٹ کی چیز سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے اس کو۔ اب اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یہ لوگ اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں چھید بھی نہیں کر سکیں گے، سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے اس کو۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے جو کچھ میں کیا ہوں۔ دیکھو یہاں پر بھی حکومت میں، اقتدار میں آدمی کو یہ چیز، کوئی کام آدمی سے ہو جائے، کوئی بڑا کام، تو اس کے زبان پہ الفاظ یہ ہو کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اتنا بڑا جو کارنامہ جو انجام دیا میں، اتنے بڑے فتنے سے لوگوں کو بچایا، تو یہ میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت ہے، تو میں کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ اس کو پھر توڑ کے اس کو چور چور کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَكُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاكُمْ جَمْعًا، اور ہم نے ان کے بعض کو بعض میں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ بعض میں گھستے رہے۔ یموجو فی بعض، عجیب الفاظ ہے کہ آپس میں ہی یہ لوگ ایک دوسرے میں گھستے رہے، اس حال میں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک تو بات مکمل ہوگی یاجوج ماجوج سے متعلق۔ اب اہم بات یہ ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ ہے، الگ الگ قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ذوالقرنین کو لے کر بھی اور یاجوج ماجوج کو لے کر بھی۔ اسی لیے آج کے زمانے میں دجالی دور جو فتنہ آپ کو شروع میں بتایا تھا، دین اور ایمان کا فتنہ، وہ فتنہ